اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم آیت نمبر 174 سے 174 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سلسلہ شروع کریں گے، واپس وہیں سے جوڑیں گے جہاں چھوڑا تھا۔ وہاں پہ 1 منٹ لے جاتی ہوں آپ سب کو۔ اچھا، جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو ڈسکشن ہم نے کل شروع کی تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا وہ کتاب کے کچھ حصوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کتاب کے حصوں کو چھپانے کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کا حال یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، ان کو پیچھے سے کوئی پکار رہا ہے، وہ صرف ہانکیں پکارنے کے سوا کوئی آواز نہیں سنتے یعنی لٹرلی ان کے پاس کوئی عقل نامی کسی قسم کی چیز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی جو ان کا جواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے پایا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو اسی ڈسکشن کا جو اینڈ اب دیکھ لیں ہم کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس اسی بات کو جو ہے وہ انفورس کرتا ہے، بلکہ ری انفورس کرتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، اب اللہ تعالیٰ ہم سے اصل میں مخاطب، امت سے مخاطب، کہ اگر ہمیں ایک طرح سے وارننگ دی جائے گی کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے کرو گے تو وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور تو ایک ہی الہ ہے، تو ایک ہی الہ وہ جو کہ بنی اسرائیل کا الہ تھا، تو اس کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم وہ کام کرو گے تو اللہ پھر تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا اپنی کتاب میں اور بیچتے ہیں بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کے اوپر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی ہیں جو کہ اصل میں جو یاکلون، ہم ابھی پیچھے ابھی اس کو چلے دوبارہ دیکھتے ہیں، یاکلون جو کھا رہے ہیں، جو کنزیوم کر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر کچھ بھی نہیں مگر صرف آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ایک طرح سے ہم سمجھے کہ کیونکہ یہ والا جو چارج ہے یہ مستقل بنی اسرائیل کے اوپر جا رہا ہے، تو یہ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ امت سے مخاطب ہو کے یہ بات نہیں کی ہے، تو یہ ایک طرح سے جنرل کمنٹ دوبارہ سے ری انفورس کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اصل میں یاد دہانی بات تو انہی کے بارے میں کی جا رہی ہے، لیکن بہت ہی ڈائریکٹلی ہم سب کو یعنی اس امت کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ری انفورس کیا جا رہا ہے کانسیپٹ کہ تم یہ کام کبھی نہ کرنا، ڈونٹ یو ڈیئر ڈو دس، جیسے ہوتا ہے نا کہ تو اس طرح بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم پیچھے کیا پڑھ رہے تھے، کلو من طیبات رزق، کلو کا ورڈ بار بار آ رہا تھا نا کہ کھاؤ پیو، کھاؤ مطلب پیو نہیں، کھاؤ یعنی کنزیوم کرو وہ چیزیں جو کہ رزق میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پاکیزہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو حلال اور حرام کے معاملے کے اندر جو چیزوں کو چھپا رہے ہیں یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی حرمتیں نازل کی ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بھی اپنی کتابوں میں سے چھپاتے ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اور تو کچھ نہیں کھائیں گے اور تو کچھ نہیں کنزیوم کریں گے مگر صرف اور صرف آگ ہے جو کہ وہ جو کھائیں گے۔ اور پھر دوسری مزید اللہ کا جو سخت غضب ہے ان کے اوپر وہ کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو کوئی اپنا کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، تو وہ جان لیں کہ اصل میں انہوں نے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، اور کیسے ہیں یہ کہ مطلب کس طرح کا صبر ہے ان کا جو کہ وہ آگ کے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سارکاسٹک تنزیہ ایک انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا مطلب کس طرح کا، یعنی صبر جو ہم نے بات شروع میں ہی نہیں آئی تھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن تم اس دنیا کے اندر اتنا بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہو کہ اپنے جو وشفل ڈیزائرز ہیں، جو جھوٹی تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہارا اپنا ایک تکبر ہے، تمہارا حسد ہے، تم ان فیلنگز کو اب
کو اپنے کنٹرول کرنے کے قابل ہو اور تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر سکو، تو تم جب اس طرح کا صبر کرنے کا قابل نہیں ہو اس دنیا کے اندر، تو کیسا صبر ہے تمہارا کہ تم آگ کے اوپر صبر کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہہ رہے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کر دی ہے کتاب حق کے ساتھ، حق جو ہے وہ سچائی بھی ہے اور مقصد بھی ہے، تو ایسی کتاب جو کہ جس کا بالکل سچائی کے ساتھ آ گئی ہے، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ سب اب ظاہر کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اور مقصد وہ کیا ہے کہ اس امت کو اب وہ پوری ہدایات اور وہ پوری جو سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ صرف امت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ جو کہ یہ سارے کام کر رہے تھے ان کو بھی گاہے بگاہے ایکسپوز کرتی چلی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں تو ان کے لیے تو پھر اب بالکل سیپریشن ہے، لٹرلی شقاقاً بعید، دور کی سیپریشن ہے، یعنی کمپلیٹ سیپریشن ان کے ساتھ اب ہو جاتی ہے، یا نہیں بلکہ ایک منٹ اس کا کہ اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں تو پھر وہ اس کے اندر بہت دور نکل گئے، شقاقاً یعنی وہ اس سیپریشن کے اندر خود ہی، یعنی وہ ان کی طرف سے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سیپریشن نہیں بلکہ وہ خود اس سیپریشن میں اتنی دور نکل گئے ہیں اپنے اس اختلاف کے اندر یا اپنی اس حسد اور اپنی نفرت کے اندر کہ اب ان کی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ واپسی کے بھی کوئی چانس نہیں بچا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی کب کس وقت پہ پلٹ سکتا ہے، اللہ ان کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ وعید ہے، یا وہ یہ اس کا سمجھے ایکسپریشن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو۔ اچھا اب ایک منٹ کے لیے یہاں پہ رک کے تھوڑا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اچھا یہ اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں۔ بر جو ہے وہ نیکی کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور نیکی کے لیے قرآن کے اندر اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی کے، جس میں خیر جو ہے وہ یہ بھی نہیں، خیرات چھوٹی چھوٹی نیکیاں، خیر بھلائی کے کام، معروف یہ بھی نیکیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو لیکن جب ایک ہی یعنی ہم اردو کے اندر جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کے لیے نیکی کا ورڈ خالی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں ظاہر ہے جب الفاظ الگ ہیں تو یقیناً ان کے کچھ نہ کچھ کانسیپٹس الگ ہوں گے، تو ہم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمے سے ہم کبھی بھی اس طرح سے اس کا حق جو ہے وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھ لیں بر کس طرح کی نیکی ہے۔ بر کا جو ورڈ ہے نا وہ لٹرلی بارا، یہ جو ہے اس روٹ سے، ہر عربی کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کے 3 لیٹرز یا بہت ریئرلی کوئی 4 لیٹرز روٹس ہوتے ہیں۔ روٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ اخذ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کچھ پوری ایٹمالوجی ہوتی ہے۔ ایٹمالوجی مطلب یہ کہ ان 3 الفاظ سے مل کے پھر مختلف الفاظ، یعنی یہی 3 الفاظ اس کے روٹ میں ہوں گے، پھر اس میں کوئی نہ کوئی الفاظ کا اضافے کے ساتھ کچھ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، پھر وہ مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے، اور ہر طرح جتنے جو لفظ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بارا بر، یہاں پہ یہ را کے اوپر جو ہے نا تجدید ہے، اس لیے بر کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ 2 را ہیں اصل میں۔ تو یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لیس البر، بر کا مطلب اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اس روٹ لیٹر کا کیا مطلب ہے، تو ایک اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بر، بحر و بر۔ اردو میں بھی عربی اور اردو جو ہے نا بہت قریب ہے، اس لیے ہمیں بہت آسانی سے چیزوں کے کانسیپٹ سمجھ سکتے ہیں ورڈز کے۔ تو بر ہم کہتے ہیں نا خشکی کو، اور خشکی کو اگر ہم اپنا کانسیپٹ ذہن میں لے کر آئیں تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو لینڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے جو قدم ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ آن دا کانٹراسٹ جو بحر ہوتی ہے یعنی سمندر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں کو جما نہیں سکتے۔ تو اسی سے ہی جب بر کا کانسیپٹ بنتا ہے، یعنی بر کا ورڈ ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے کام، ایسے ڈیڈز جن کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر کوئی فارمنس حاصل ہو، یعنی اس کو کوئی دل میں کوئی خلش اور تکلیف اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو، بلکہ وہ کیا ہو، وہ ایک پوری فارمنس کے ساتھ جو ہے وہ فارمنس فیل کر سکے اپنے آپ کے اندر بھی، اور پھر یہ کہ نہ صرف اپنے دل کے اندر، یعنی یہ کہ اب وہ آگے بھی ایک طرح ہوتا ہے نا کہ ایک مضبوط انسان کے طور پہ، اور ہر نیکی اسے اگلی نیکی کرنے کے اوپر جو ہے وہ اکسا رہی ہوتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بر جو ہے وہ ایک کوئی بھی ایسا کام ہے جو انسان کو فرم
فارم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایروگینٹ بنا دیتا ہے لٹرلی. یہ ایروگینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. بر لٹرلی یہ ہے کہ انسان وہ جو آن دا کانٹراسٹ ہی سمجھتے ہیں نا, جب چیزوں کو اس کے اپوزٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یعنی اب جب اگر کوئی برائی کوئی شر کا کام کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف اور عجیب سی خالش محسوس ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی گراؤنڈڈ نہیں پاتا, وہ اپنے آپ کی کوئی قدم مضبوط نہیں پاتا. وہ اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری, جیسے پھر مثال لے لیتے ہیں چھوٹا سا, اتنا کانسیپٹ آسان ہو جائے گا کہ جھوٹ بول کے انسان کو ہر وقت ایک خوف رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی پکڑ نہیں لے. اور پھر وہ ایک جھوٹ کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں میرا وہ جھوٹ پکڑا نہیں جائے, ایک اور دوسرا جھوٹ بولتا ہے, تیسرا جھوٹ بولتا ہے. مطلب اس کے اندر کوئی فارمنس پھر نہیں باقی رہتی, وہ مستقل ڈولتا رہتا ہے لٹرلی جیسے بحر کے اندر ڈول رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کانسیپٹ ہے بر کا. تو اللہ تعالیٰ اب اس طرح کی نیکی یعنی جو فارمنس عطا کرنے والی نیکی ہیں ان کی پوری ڈیفینیشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات جو کی ہے نا, لیس البر, لیسا ہوتا ہے نیگیشن کسی بھی چیز کی, یعنی جو نیکی ہے وہ یہ نہیں ہے. مطلب اچھا اس میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے لیس البرہ کے آگے جو بھی اللہ تعالیٰ بات کرے گا اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں سرے سے نیکی, بلکہ صرف یہ نہیں ہے, بلکہ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے گا. یعنی اس میں کتنا ڈفرینس ہو جاتا ہے نا, اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے اور پھر ہم کہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے, تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ لیس البرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے. مطلب نیکی صرف بہرحال اگر ہم کیا کرتے ہیں, ہاں اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان تولوا وجوہکم, کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب, مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. یعنی ہمارا سارا فوکس ابھی ہم دیکھیں کتنی جگہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی کیا بات کہی ہے کہ جہاں بھی کہیں ہو حیث خرجتم, کہ تم جہاں بھی کہیں ہو تم اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو, جہاں سے بھی کہیں تم نکلو وہاں تم مسجد الحرام کی طرف منہ کر لیا کرو. تو اتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں جب ریپیٹڈلی ایمفیسائز کیا گیا اور ہم بھی پڑھ کے ابھی آ گئے تو ذہنوں کے اندر یا دل کے اندر کیا چیز ہو گئی, اف یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہو گیا, نیکی کا جو تصور سب سے پہلا جو ہمارے ذہنوں کے اوپر بنا کہ نماز تو خیر دور کی بات ہے, قبلہ یہ تو ہمارا جو ہے نا یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب سارا فوکس کہاں شفٹ ہو گیا, نماز سے زیادہ شفٹنگ جو ہے نا فوکس کس کے اوپر ہو گئی, مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے کے اوپر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکچولی, اور یہاں سے ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں, صرف نماز کے اندر قبلے کی استقبال کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں, جو بھی ہمارے سمجھ لیں خیر کے یا نیکیوں کے کام ہیں, ان سب کے جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ان کے ظواہر, یعنی اس کا اہتمام کس طرح کا ہے. یعنی جیسے ظواہر سے کیا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نماز ہے تو اب اس کے اندر قبلہ کیا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ہمارا جو ہے وہ وضو کس طریقے سے ہونا ہے, اور ہمیں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں, اور ہمیں ہاتھ کیسے چھوڑنے ہیں, ہمیں اللہ اکبر کیسے کہنا ہے, ہمیں کتنی دفعہ یہ بات کرنی ہے, وضو کرنا ہے تو اس میں اتنی دفعہ یہ چہرہ دھونا ہے, تو اتنی, مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ ظواہر. اچھا اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے لیسر برہ, تو اس کا مطلب ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس سے ہم یہ سمجھ لیں نیکی یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی پارٹ آف دا نیکی ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ صرف یہی نیکی ہے, صرف ہم نے ظواہر کو ہی ٹھیک کرتے رہ جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو ہمارے جو ہے وہ بالکل صحیح یہاں پہ جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ظواہر کو تم کا اہتمام کر لیا اور تمہارا پورا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہو گیا جو کہ ہمارا ہوتا ہے. اگر ہم ذرا اپنے جو خاص دینی گھرانے اور جس گھرانے کیا دینی جو طبقات ہیں ان کا جو ذرا کانسیپٹ دیکھ لیں, تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے, داڑھی ہے, برقع یوں پہننا ہے, اور یہ ایسا ہونا ہے, اور بس وہ ظواہر. باقی اندر سے اب کتنے ہی کرپٹڈ جو ہے وہ رویے ہوں, کتنے ہی کسی کا مال کھایا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, کچھ بھی ہو, یہ چیزیں نہیں, یہ تھوڑی نیکی کا کوئی حصہ ہے, یا یہ تھوڑی کوئی دین اس میں کوئی بات کر رہا ہے, وہ یہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے, ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے, لوگوں کو نظر اچھا آنا چاہیے. تو یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف کیا ہوتی ہے پھر ظاہر ہے کہ انسان کو کس طرح سے وہ یہ ہے کہ اس کی نیکی کو ہی برباد کر دیتی ہیں کہ اگر صرف اور صرف یہ چیز رہ جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اچھا آپ آگے دیکھتے ہیں, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, اور لیکن نیکی تو کیا ہے. اب اصل ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ یہ لے کر آئے گا, اور سب سے پہلی سیکوینس کے اندر ہم سیکوینس کے اوپر بھی غور کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بارے میں جو سب سے پہلی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے, من آمن باللہ, اور ایمان لانا اللہ پر, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن کے اوپر, والملائکۃ, اور ملائکہ پر, والکتاب, اور کتاب پر, والنبیین, اور انبیاء پر.
اچھا، قرآن کے اندر 3 قسم کے ایمان کی بات کی گئی ہے، ہم پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، اب ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ بات کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور تیسری جو ہے ایمان بالرسالہ. اور رسالہ، ایمان بالرسالہ جو ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ملائکہ جو کہ اس وحی کو لاتے ہیں، اور یعنی رسالہ کہتے ہیں بھیجا جانے والا. تو اب کیا ہو گیا؟ ملائکہ جو کہ اس وحی کو لے کر آ رہے ہیں، کتاب جو وحی خود ہے اٹ سیلف، والنبیین، اور نبی وہ ہیں جو کہ اس وحی کے ریسیپینٹ ہیں. تو یعنی یہ تینوں مل کے جو ہے نا ایمان بالرسالہ کا کانسیپٹ بناتے ہیں. تو ان کے اوپر یقین رکھنا. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان بالرسالہ ہی اصل میں میڈیٹر ہے. اللہ اور یعنی اللہ اور آخرت کے بارے میں جو صحیح کانسیپشنز ہیں، صحیح جو کلیریفیکیشنز ہیں، وہ کون کرے گا، کون بتائے گا؟ اللہ خود اتر کے زمین پہ آ کے جو ہے وہ انسانوں سے کلام کر کے نہیں بتائے گا کہ دیکھو اللہ اور آخرت کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ ساری یا قیامت کے دن جو ہے وہ یہ ہونا ہے اور تم اس طرح جواب دہی کرنی ہے. یعنی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ خود نہیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ رسولوں کو، بندوں کو منتخب کرتا ہے ان سب کام کے لیے، فرشتوں میں سے بھی اور اپنے بندوں میں سے بھی، تاکہ وہ اپنا کلام ان کے اوپر نازل کرے، اور تاکہ وہ رسول اب انسانوں کو جو ہے وہ اصل حقیقت سے وہ آگاہ کر سکیں باقی ایمانوں کی، یعنی اللہ کی حقیقت اور پھر دوسرا جو ہے وہ یوم آخرت کی حقیقت. یہ تینوں ایمان، یعنی ابتدا ہم نے نیکی کی کس چیز سے دیکھ لی؟ یہ دل سے شروع ہونے والی چیز ہے. یہ صرف ظواہر کے اوپر بیس نہیں کرتی، بلکہ وہ ایمان ہے ایکچولی جو کہ انسان کے اندر، دل کے اندر موجود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور مال کا خرچ کرنا اس کی محبت کے باوجود، یعنی کس کی محبت ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی محبت کے باوجود بھی ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرنا. اور دوسرا اس کا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت، مال خرچ کرنا اس کی محبت میں، اب وہ اس کون ہے؟ اللہ کی محبت میں. تو یہ دونوں ترجمے جو ہے وہ پاسبل ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا ہی اپنا ایک اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تو موجود ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آگے بڑھ کے خرچ کرنے والے، یعنی اور پھر دوسرا یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرنے والے. تو دونوں کتنے اچھے ترجمے ہیں. بہرحال یہ کہ کس کے اوپر خرچ کرنا؟ قرابت داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، راستے یعنی مسافروں کے اوپر، اور سوال کرنے والوں پر، اور گردن چھڑانے کے لیے. تو یعنی یہ مال کا خرچ کرنا، یہ دیکھیں ابھی ہمارے ذہن میں جب ایمان کے بعد فوراً بات جو کانسیپٹ آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اوپر یعنی سب سے پہلے سیکوینس کے اندر ایمان کے فوراً بعد جو چیز لے کر آیا اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق آ گئے. یعنی ان کی، اور دوسری چیز ابھی یہاں پہ تو خیر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر کتنا واضح کانسیپٹ ہے نا کہ اصل میں یہ جو بھی مال ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق تمہیں دیا گیا. تو یعنی وہ تمہیں جو رزق دینے والی ذات ہے وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے. تو یعنی یہ کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اب یہ میرا مال ہے، تو اس چیز سے اس محبت کو، اس نفسانی جو ایک حرص ہے، ومن شق نفسہ فاولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ جس نے اپنے جی کی لالچ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہی اصل میں فلاح پانے والا ہے. تو یہ جو جی کی لالچ ہے نا انسان کی، کہ وہ اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی چیزوں کو، بس وہ اس کو اپنا مالک سمجھتا ہے. لیکن جب یہ ان سارے جو اپنے ظاہر ہے یہاں سے شروع، لسٹ بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرابت دار، یہ ریلیٹیو قریبی رشتہ داروں سے شروع ہو کے پھر کس طرح پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ آگے ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے، کس طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو ایک انسان، ایک انڈیویجول کے اوپر کس طرح پورے معاشرے کے جو لو لیول طبقات ہیں ان سب کی ذمہ داری رکھ دی گئی ہے. تو یعنی یہ نیکی کا جو اصل کانسیپٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز اس میں آ گئی. پھر اس کے بعد آتا ہے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے پورے کرنا اپنے جب کہ عہد کیا گیا ہو. اب یہ بہت براڈ کرنی ہے، یعنی یہاں پہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ اچھا میں نے ایک وعدہ کیا اور میں نے اس کو پورا کر لیا، بس ختم ہو گئی بات. نہیں، اچھا میں نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تو اس کا مطلب میں تو اس معاملے کے اندر ٹھیک ہے صحیح ہوں، گناہگار ہی نہیں ہوں. لیکن جو ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب وعدہ کیا جائے تو سب سے پہلے ہم ذرا اپنے وعدوں کے اوپر ذرا غور کریں، ہمارے کیا کیا وعدے ہیں. ہمیں شاید احساس نہیں ہے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایکچولی اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ ہماری طرف سے ایک ڈکلیریشن ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے
اللہ کے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الہ کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک ہم وعدے کے اندر اپنے آپ کو باندھنا ہے کہ اب ہم کسی کو الہ نہیں مانیں گے، ہم کسی کو اپنے سے کسی کو محبت کے قابل، کسی کو اپنے سے اوپر نہیں مانیں گے. تو یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وعدے کے پر تقاضے ہوتے ہیں، کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس کلمہ پڑھ لیا زبان سے اور بس ختم ہو گیا. کیا وجہ تھی کہ آخر وہ مشرکین جو ہیں اور مطلب سب کچھ ہو گیا. یعنی ایون آپ دیکھیں مشرکین کو تو چھوڑ دیں، ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، مطلب کیا وجہ تھی کہ جو ہے مطلب آخر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھ کے دیا. مطلب یہ کہ وہ جو ان کو پتا تھا کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ، تو یہ تو ایک بڑی چیز تھی. تو پھر تو سارے الہ چھوڑنے پڑیں گے. وہ صرف بت وہ نہیں، الہ وہ بت نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی لیڈرشپ کے بت، ہماری اپنی بڑائی کے بت، یہ سارے جو بت ہم نے اپنے اتنے سارے جمع کیے ہیں نا، اپنے آپ کو ہی الہ بنایا ہوا ہے، اپنے آنکھوں کے اندر اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ چھوڑ دینا پڑے گا اگر یہ کلمہ پڑا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم تو کبھی بھی مانیں گے ہی نہیں. ابو جہل کا اتنا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دو قبائل تھے نا، ایک نبی کا وسلم کا تھا بنو ہاشم، اور دوسرا اس کا تھا، مجھے نام اس کا یاد نہیں، ابو جہل کا جو بنو عمر تھا کون سا تھا. تو بہرحال اس کا کیا کہنا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی پلاتے ہیں. یعنی ان کا کمپٹیشن چلتا تھا ان دونوں قبائل کا. کہتے ہیں ہم جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اب ہم اس کے کمپیٹ کیسے کریں گے؟ تو میں تو ہرگز نہیں مانوں گا. یعنی ان کی مینٹالٹی دیکھیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف یہ کلمہ پڑھ دینا اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے کے پورے الہ، یعنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ہمارا الہ ہے، ہمیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ ہم تو اس چیز کو جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرنے کو تیار تھے. تو اتنی بڑی چیز تھی یہ. تو اسی لیے جو ہے ہم اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. مقام الصلاۃ کے اور نماز قائم کرنا، اور اسے یہاں اب بات کر رہے تھے موفون بعہد اذا کہ وعدے پورے کا. تو ایک تو وعدہ ہمارا کلمے کے صورت میں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے نا. ہم اگر اور خاص طور پہ میاں بیوی ہے تو اس میں تو ہم باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، نکاح نامے کے اوپر سائن ہوتا ہے. نکاح نامے پہ سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں، اور بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں. اور وہ حقوق کا کیا مطلب؟ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. تو یہ جو فرائض ہوتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں وہ وعدے ہیں جو کہ ہم دوسروں کے ساتھ بغیر کہے ان کہے وعدے ہیں سارے کے سارے. ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کر دی ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ نے جو ڈکٹیٹ کر دیا، جو بتا دیا کہ یہ ان تمہارے فرائض میں شامل ہے. ذرا یہ ابھی ہم دیکھیں گے کس طریقے سے میاں بیوی کے تو کتنی ساری چیزیں ابھی، بلکہ ایون اللہ تعالیٰ نکاح اور طلاق کے بارے میں اسی صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جس رشتے کے بارے میں بات کی گئی ہے پورے قرآن کے اندر، وہ یہی جو بیسک یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا، اس کے اوپر ہے، یعنی میاں اور بیوی کے بارے میں. باقی ظاہر ہے کہ اولاد ہیں، ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کے کچھ یعنی اپنے بچوں کے لیے کچھ فرائض ہیں. پھر بچے ہیں تو ان کے اوپر کچھ فرائض رکھے گئے ہیں ماں باپ کے حوالے سے. یعنی ہر رشتہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے. پھر دوسرا اور مزید اس کو اوپر لے کے چلے جائیں کہ جو بھی کسی بھی جگہ پہ جو بھی کسی بھی قسم کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک آفر لیٹر ملتا ہے، تو اس کے اندر پوری آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ ساری رسپانسبلٹیز آپ نے جب وہ آفر لیٹر ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری رسپانسبلٹیز میں آپ جو ہے نا یہ وہ آپ کے فرائض میں شامل ہو گیا، اب آپ کو کرنا ہے. تو یعنی یہ جو جتنے بھی ہیں، یعنی ہم سمجھیں کہ سارے معاملات ہی اس چیز کے اوپر چل رہے ہیں کہ جو جس جگہ پہ جس پوزیشن کے اوپر موجود ہے، وہاں اسے جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ اس کے اوپر وعدے کے طور پر موجود ہے. تو یعنی والموفون بعہد میں اس کا مطلب ہے کہ وعدے پورے کرنا جب وہ کیے جائیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنا مشکل میں اور تنگ اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی مشکل کے اندر، والضراء تکلیف کے اندر، وحین الباس اور جنگ کی حالت میں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. یعنی آخری جو کوالٹی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کی کہ وہ کیا ہے کہ صبر کرنے والے. کتنی ہی مشکل، کتنی ہی تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، اور کتنا ہی جنگ کی بھی کوئی اسٹیٹ میں چلے جائیں، لیکن ہر حال میں جو ان کی مین کوالٹی ہے وہ کیا ہو، وہ صبر کرنے والے ہوں. تو یعنی یہ بڑی یعنی یہ لسٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیکی جو ہے وہ حقیقی نیکی جو ہے وہ یہاں سے پھوٹتی ہے.
اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کر دیا گیا قصاص قتل کے معاملے کے اندر. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، جب ایک شخص نے قتل کیا تو اب اس کے بدلے میں اس کا بدلہ کیا ہوگا. کسی کے قتل کا بدلہ ہی ہوتا ہے اسی جان کو جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے اس کی سزا کے طور پہ اس کا قتل، یہ قصاص ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے، قتل کا بدلہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اور یہ قصاص جو ہے ایک اور چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی. بنی اسرائیل کے اوپر بھی یہ قصاص اسی طریقے سے فرض کیا گیا تھا. ایک ایسے کہا جا رہا ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر یہ بڑی تفصیل میں آ جائے گا کہ تمہیں جو ہے تمہارے اوپر بھی قصاص اسی طرح فرض کیا گیا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ کس طریقے کا قصاص بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا. وہاں پہ بنی اسرائیل میں اس میں کیا کرا، کرپشن کی تھی اس لا کے اندر، کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ کر دیا تھا کہ غیر یہودی، ایک یہودی اگر کسی غیر یہودی کو قتل کرے گا تو اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے، یا کوئی بڑا جو ہے کوئی کسی چھوٹے کو قتل کرے گا تو اس کے اندر لینینسی ہے. یا مطلب یہ ساری انہوں نے کیا کر دی تھی، وہی بات آتی ہے نا، ساری اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی آسانی کے لیے جو ہے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ سب انہوں نے جو ہے اس میں کرپٹ کر دیا تھا اس پورے حکم کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب پھر ہم مسلمانوں کے لیے اسی کو ریوائیو کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ تم پر قصاص قتل کے معاملے میں فرض کر دیا گیا. اور فرض کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتبہ لٹرلی مینس، اب یہ ہم بار بار یہ والی بات پڑھیں گے، تم پر فرض کر دیا گیا. اس کا مطلب بھی کیا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اچھا یہ ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ اس طریقے سے بات نہیں کی جائے گی. لیکن بہرحال میں صرف اپنے طور پہ جو خاص طور پہ جیسے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کے اندر کیا ہمیں پتہ ہے کہ قصاص کا کیا قانون آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. تو مطلب قصاص تو نہیں کہنا چاہیے، قتل کا. تو ہمارے ہاں ویسے ٹو بی کلیئر ہمارے پاس جو اس کی سزا ہے قتل کی، وہ پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. لیکن باقاعدہ ویسٹرن پریشر کے اوپر ایک زمانہ ہوا کہ یہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. اور اس کی ریزن کیا بتائی گئی ہے، ویسٹ کی طرف سے پریشر کیوں ہے، کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے. اچھا، تو یہ پریشر جو ہے وہ صرف ہمارے اوپر ہے. اچھا، سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اب معذرت کے ساتھ ابھی اس وقت کی سچویشن مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ سزا کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ جب تک کہ مجھے علم تھا، جب تک کہ وہاں کے جو ہے وہ حالات ایک اسلامی پوری سزاؤں اور حدود کے ساتھ قائم تھے، تو اتنا مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ قصاص بڑی سختی کے ساتھ اس کے اوپر اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ بدلہ اسی طریقے سے، اور بڑے چوک کے اوپر بڑا درمیان میں جو ہے وہ پوری سزائیں دی جاتی ہیں اس طرح کی. تو وہاں پہ اور ظاہر ہے ہمیں صرف یہ صرف پھانسی یا قتل کی یا قصاص کی بات نہیں ہے، اور بھی دوسری بھی سزائیں جتنی بھی حدود کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو سزائیں بتا دی، چوری کی سزا ہو گئی، زنا کی سزا ہو گئی، یہاں پہ قصاص آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم سنتے تھے ہم کہ سعودی عرب میں ہوتی تھی، لیکن اب سنتے ہیں کہ یہ سب آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی ویسٹرنائز ہوتی جا رہی ہیں. تو واللہ عالم جو وہاں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی نہ پتہ ہو مے بی، کیونکہ ایک اپنا سسٹم ہے وہاں کا بھی. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی بڑے بات کرنے پہ جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن خیر بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو بھی معاملات آتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا تو لازمی ہے. اب جو کوئی اس پہ غلط کرتا ہے اور اس کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے. اچھا، دوسری چیز اب ہم ذرا اپنے پاکستان کی حال دیکھیں کہ نہ صرف یہ سزا معطل کی گئی بلکہ ابھی ریسنٹلی تقریباً یہ جیسے سینٹ ہمارا ختم ہو رہا تھا اور جو اس کے ٹینیور پورا ہو رہا تھا، اس وقت پہ جو ہے یہ باقاعدہ بل ایک پیش کیا گیا تھا یہاں پہ کہ جو ہے یہ قصاص کی جو سزا ہے نا اس کو یہاں پہ اور پوری قرآن کی ریفرنسز کے ساتھ پیش کیا گیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کو جو ہے وہ لازمی طور پہ دوبارہ ہونا چاہیے. لیکن خبریں کیا تھیں ہم نے جو پڑھی، اخباروں کی زینت بنی ہے، پتہ نہیں سب نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، اس کو بھی کہیں کسی ایک فورم پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو پبلک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو گیا، لیکن ایسا ہوا. بہرحال پتہ یہ چلا کہ وہ ایک شخص نے کسی نے تھے بیچارے جنہوں نے وہ بل پیش کیا تھا، اور سینٹ کے اندر یونانیمسلی اس بل کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یونانیمسلی جب میں بات کر رہی ہوں تو بس صرف وہ ایک ہی شخص سینٹ کے اندر اس کا حامی تھا، باقی سب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کہ ہم ایک اسلامی حکومت، اسلامی ایک ملک کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم کتاب کے اندر یہ انسٹرکشنز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب کی انسٹرکشن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قصاص کا جو حکم ہے میرے اور آپ کے لیے ہے؟
انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ تمہیں تمہارے اوپر جو ہے فرض کر دیا گیا قصاص کا حکم کہ اگر تمہارے کوئی آس پاس میں تمہارے کوئی بہن بھائی میں سے کوئی قتل کر دیا جائے تو جاؤ اس کے قاتل کو جا کے مار دو. کیا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ سے کہہ رہا ہے جہاں پہ جو حکومت کے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. یہ مجھ سے اور آپ سے اکیلے میں انفرادی طور پہ کوئی ایڈریس نہیں ہے. اگر ایسا ایڈریس ہونے لگتا ہے, ایک تھوڑا سا کامن سینس کی ہم بات کریں, کیا ایسا پاسبل ہے؟ پھر تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی صرف غصہ نکال رہا ہوتا کسی کے پاس. یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی کا کوئی قریبی قتل ہو جاتا ہے, یہ تو بہت ہی یعنی اس کے اندر کتنی شدید قسم کی نفرت ہوتی ہوگی. لیکن کون قاتل ہے کیا یہ ہر دفعہ ہر ایک کو معلوم ہوگا؟ کیا ہم میں سے ہر ایک جوری اور جسٹس بن جائے گا اور ہم ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے کہ یہی شخص ہے جس نے قتل کیا تھا, اور اس کے بعد جائیں گے اور اس کو جا کے قتل کریں گے؟ مطلب یہ جسٹیفائبل یہ کامن سینس کی بات ہے نا, ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ کوئی عدالت چاہیے, آپ کو لازمی طور پہ کوئی پولیس چاہیے, عدالت چاہیے جو کہ فیصلہ کرے دونوں طرف کی پارٹیز کے بارے میں سن کے, اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا اوپر سے چیزوں کو دیکھ کے, اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو بھی فیصلہ بنتا ہے اس قتل ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کے اوپر قصاص کا حکم لاگو کرے. لیکن قصاص کا حکم لاگو کہاں ہوگا؟ ہمارے پاس تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد پھر پولیس ہوگی جس کے ذریعے سے یہ چیز امپلیمنٹ کرائی جائے گی. تو اب ان چیزوں کے اندر جب ہماری وہ حکومت ہی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ قانون ہی معطل کر دے گی, تو پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور عرصے سے بھگت رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے نا, کوئی اس کا بدلہ تو ہمیں کہیں ملے گا ہی نہیں. اگر ہم عدالت کے پاس جائیں گے تو چلو ٹھیک ہے, ہم خود ہی قانون کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے ممتاز قادری اور سلمان کون تھے, وہ اس طرح کے جو لوگوں کے انڈیویجولز کھڑے ہوتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. تو یہ جب قانون انصاف جو ہے جو عدالتوں سے نہیں ملتا تو پھر ایسے ہی لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں کے اندر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر کوئی رونا پیٹنا یا اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا, پھر یہ تو زیادہ تنقید کے قابل تو وہ حکومت ہے جو کہ ہمیں جو ہے انصاف مہیا نہیں کر رہی. بہرحال وہ اپنی جگہ کہ یہ والی چیز جو ہے وہ فساد کا باعث بن سکتی ہے کہ اگر اس طرح سے ہر ایک اپنے ہاتھ میں قانون لیتا رہا تو یہ بہت تکلیف دہ اور بہت معاشرے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت جب اس چیز سے بالکل وہ جاتی ہے نا کہ جب ملک کے اندر انصاف نہیں مل رہا ہوتا, لوگوں کو صحیح طور پہ جو بے گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل ہی کچھ اور ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, اور جو گناہ گار ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کے یعنی جو ایک جسٹیفائبل کوئی اپنا کیس لے کر گئے ہیں ان کا فیصلہ ہی نہیں ہو کے دے رہا. تو مطلب یہ جو ہمارا جو کنڈیشن بن گیا ہے پورا جوڈیشری سسٹم کا, مطلب لٹرلی اتنا مایوسی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ ایک تو یہ کہ اس کا جو نتائج ہے نا وہ اب ہم ایز اے نیشن کس طرح سے بھگت رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ خوف ہے, اور پھر دوسری چیز ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف پھر یہ کہ جرائم کا اضافہ ہے, کیونکہ مجرم جو ہیں وہ کیا ہے ان کے پاس بہت ہی زیادہ وہ امپاور ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, کچھ ہوگا ہی نہیں, 4 پیسے دیں گے اور نکل جائیں گے, کتنا ہی بڑا قتل کر لو, کتنا ہی کچھ کر لو, کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب لٹرلی ہر ایک یعنی, اور یہ قتل کو چھوڑیں آپ جس بھی لیول کے اوپر جو بھی جتنے بھی جرائم ہیں ان سب میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہمارے ساتھ, کوئی نہیں, تھوڑا کسی کے پاس کوئی سفارش ہے, کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے تو بہت آرام سے اس پورے سسٹم سے نکل کے وہ جا سکتا ہے. تو مطلب یہ کتنا ظاہر ہے کہ معاشرے کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے احکامات کی کیسی کھلی خلاف ورزی ہے جو کہ ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت پہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کی ایک حد کہیں پہ جاری کر دی جائے کسی زمین کے اوپر تو اس کہ پتہ نہیں کیا کچھ ایگزیکٹلی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی, مفہوم ہی بس ہے کہ اس کے اتنے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سب جگہ اللہ کی رحمتیں اور زمین اور آسمان سے جو اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اولنے شروع ہو جاتی ہیں. تو مطلب لٹرلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدود یا یہ جو سزائیں ہیں, اچھا اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا سزاؤں کے. کیونکہ ابھی ہم آگے پڑھتے جائیں گے, یہاں تو سورہ بقرہ کے اندر تو اتنی سزاؤں کے بارے میں نہیں آئے گی, سورہ مائدہ ہے اس کے اندر تو بڑا اچھا خاصا سزاؤں کے اوپر بات ہوئی ہے, حدود کے اوپر بات ہوئی ہے. لیکن اس کا کانسیپٹ ہم بس یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے دین کے اندر خاص طور پہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ سزائیں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بس ہر وقت جو ہے وہ کہیں پہ کوڑے مارے جا رہے ہوں, کہیں پہ ان کو قتل کیا جا رہا اور کہیں پہ ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہوں, بلکہ اس کی ریزن سمپل ایک سمجھ لینا کہ کسی کے جسم کے اندر کوئی کینسر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے, اس کینسر کو چھوڑ دیں,
نہیں بھائی بہت ظلم ہے، اس کو ہم جسم کو کاٹیں گے نا پھر اس میں سے وہ زخم نکالیں گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا انسان کے اوپر. ایسا تو نہیں کہتا نا کوئی بھی، کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ بات کرے گا. جو بھی اس کا پاسبل ٹریٹمنٹ ہے، اگر اس کو نکالنا پڑے گا تو اس کو پورا کھرچ کے کاٹ کے نکالا جائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ. اسی تو یہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا کسی کینسر کا. تو ایک سوسائٹی بھی ایک جسم کی طرح ہوتی ہے نا، اس جسم کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اگر اس طرح کے عناصر گرو کرنا شروع ہو جائیں تو بالکل کینسر بن جاتے ہیں. تو کینسر کو اگر ٹریٹ نہیں کیا جائے تو اب ہوگا کیا، وہ پوری سوسائٹی میں پھیلنا شروع ہو جائے گا. جب پھیلے گا تو پھر کیا کرے گا، پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ بیمار کر دے گا. تو یہی معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے عناصر کو اگر سزائیں نہ دی جائیں اور فوری طور پہ ان سے نہ نمٹا جائے تو پھر وہ کینسر کی طرح پورے معاشرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہی سیل ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی جسم کے کچھ حصوں کو کھا لیتے ہیں، جیسے کینسر کے سیلز ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کتنا ضروری ہیں اس طرح کی سزائیں. لیکن بہرحال سزاؤں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے آیا ہے کہ ہمیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے، جو سنت کے اندر ملتا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک کوششیں کرتے تھے کہ مطلب اگر جرم سامنے آ گیا، جرم ثابت ہو گیا ہے، تب تو ٹھیک ہے اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. لیکن جہاں تک وہ کوئی جرم چھپا ہوا ہے نا اور وہ سامنے نہیں آ رہا ہے تو پھر جا کے کسی کے گھروں میں لازمی کسی کے جرائم کو تلاش نہیں کی جاتی تھی کہ بھائی تم نے یہ کیا ہوگا. آج جو ہے وہ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت عمر کا کہ حضرت عمر جو ہے وہ کسی کے پتہ نہیں باہر سے سن رہے تھے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں جھانک لیا تھا یا کیا ہوا تھا، تو کسی کی کچھ بات، کچھ اب تھوڑا سا مکس اپ ہو رہی ہے کچھ چیزیں، لیکن بہرحال کچھ انہوں نے سن لیا اور پھر جا کے نوک کر کے جو ہے کہا کہ تم یہ بات کر رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو تم نے کیسے میرے گھر کی پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ یعنی کیسے تم نے میری باتیں سنی. تو وہ یعنی ایک عام سے شخص پبلک کے اندر اس خلیفہ سے یہ کہہ رہا ہے تمہارا تو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے پہلا جرم تو تمہارا ہے کہ تم نے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ سنگن لینے کی کوشش کیا. تو یعنی یہ ہمارا دین کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جا کے کوئی یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر کوئی اگر جرم ہو گیا ہے کونوں کے اندر کہیں کسی رات کے اندھیروں کے اندر جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہو رہا، اس کی لازمی جو ہے وہ تشہیر کر کے اور پھر اس کو سزائے دی جائے. کوئی چیز اگر اتنی واقعی خطرناک ہو گئی ہے کہ وہ اوپن ہو گئی ہے، ہم نے تو پورا سسٹم ہی الٹا کر دیا نا کہ ہم تو واقعی اب اس کے اندر لگ گئے ہیں، کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں پتہ چل جائے کہ یہ خرابی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بریکنگ نیوز کی طرح ٹی وی پہ دیتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ جرم ہو رہے ہیں اور دیکھو ہم نے اس کا پھر کوئی بدلہ بھی لیا. وہ بدلہ لینا اگر ایسے اس طرح سے بہرحال یہ بھی نہ سمجھیں ہم کہ کسی طرح سے یہ مجرمین کی جو ہے کوئی سپورٹ کی جائے کہ نہیں بھائی سامنے نہیں آنا چاہیے. یقیناً سامنے اگر سامنے آ گئے ہیں تب تو انہیں سخت ترین ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ان کو سزا ملے تو 10 لوگوں کو بلکہ کیا پورے معاشرے کو عبرت حاصل ہو رہی ہو. یعنی ایسی سزائیں جو ہے وہ خاص طور پہ جو جرم سامنے آ جائیں ان کی سزائیں جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے. اور اسی لیے جو اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہے نا کہ چوک کے اندر وہ دینا، کوڑے لگانا یا سب کے سامنے یہ کام کرنا، یعنی موجود رہیں لوگ کہ دیکھیں ان کو کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے، کیوں موجود رہیں بھائی؟ یہ تو اور لگتا ہے یہ اللہ کتنا عجیب سی بات ہے، یہ تو اتنی سزا خطرناک قسم کی، یہ تو بہت ہی انہیومین ہے. ہم آج کے زبان میں اس طرح بات کرتے ہیں نا، تو نہیں یہ انہیومین نہیں ہے، یہ معاشرے کی حیات کا حصہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے. اس کے اندر کیا فرماتا ہے کہ قصاص کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ابھی اس کو آگے پڑھ لیتے ہیں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو یہ چیزیں تھیں جو وہاں پہ ختم ہو گئی تھی بنی اسرائیل کے اندر. مشرکین کے اندر تو بالکل ہی کچھ نہیں تھی. تو وہاں تو بلکہ مشرکین کا بھی ہم ایک ذکر کر لیتے ہیں نا. تو وہاں تو وہ کیا تھا کہ ایک شخص قتل ہوا، پتہ چلا پورے قبیلے کی دشمنی ہو گئی، پورے قبیلے کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی کہ اس قبیلے کے ایک شخص نے جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیا تھا، پورے قبیلہ مار ڈالیں گے. یعنی ایک واقعہ سمپل سا ہی سوچیں کہ کیا ہوا تھا. نبی نے پہلے کہا کہ ایک اونٹنی کسی کے باغ میں آ گئی اور اس کو جو ہے اس نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی. تو پتہ چلا اس شخص کو جا کے اس کے پورے قبیلے کے اوپر حملہ ہو گیا، بھائی نہیں میری اونٹنی کو مارا ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بالکل کلیئر کر رہا ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ آزاد کے بدلے آزاد، جس نے قتل کیا اس کے ایگزیکٹ بدلہ، غلام کے بدلے غلام، اگر غلام نے قتل کیا تو غلام کو سزا ملے گی. اور پھر الانثى، اور عورت نے قتل کیا تو عورت کو سزا دی جائے گی. یعنی کوئی کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ چھوٹ مل جائے. فمن عفی له، پھر جو کوئی معاف کر دے من اخیہ اپنے بھائی کو، شیئن اس معاملے کسی بھی طرح سے، تو فاتباع بالمعروف، اور اتباع کرے، پھر پس اتباع کرے معروف کی، واداء الیہ بالاحسان، اور تھوڑا سا میں ادھر صحیح دیکھوں،
ہاں تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا یعنی اداؤن لٹرلی ہے، خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے، بالکل احسان کا معاملہ کرتے ہوئے. تو یعنی ایک اس کے اندر قصاص کے اندر بس ایک آپشن یہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو اس کے ڈائریکٹ ریلیٹیو ہوتے ہیں، جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ پھر اگر بجائے قصاص کے وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، خون بہا یا فدیہ جو ہے وہ لے لیں گے اس کے بدلے، یعنی کچھ جو کہتے ہیں نا کہ پیسوں کا معاملہ کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کے بدلے میں اتنے پیسے ادا کر دیں اس کو. تو یہ بھی لیکن یہ بھی کوئی کسی عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اچھا بھائی تم یہ لے لو، یا کسی طرح سے بھی کوئی گھر والوں کو فورس کیا جائے کہ کسی بھی طرح سے بس تم پیسے لے کے ہماری جان چھوڑ دو. اس طرح کا یہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. وہ اپنی خوشی سے اگر یہ کام کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکریج کیا نا کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہے، کس طرح کا اللہ کی بات ہے. یعنی ایک وہ شخص ہے جو کہ قاتل ہے، لیکن یہ جو وہی ہم کانسیپٹ اس پہ بات کر رہے تھے نا کہ سزاؤں کا جو کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لازمی ہر ایک کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہو اور کوڑے مارے جا رہے ہوں، بلکہ ہر جگہ پہ عفو کا جو چیز ہے نا اس کو بھی سامنے رکھا گیا. لیکن وہ معاف کرنے والا شخص کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے اندر اس وقت ہو سکتا ہے شدید قسم کا غصہ ہو اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے بھائی کا یا اپنے جو بھی بہن کا یا جو بھی اپنے ڈائریکٹ ریلیٹیوز ہیں ان کا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی رحمت. فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جو کوئی اس کے بعد مطلب کیا کہنے گا زیادتی کرے گا تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے سمجھنے سوچنے والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی، ایک تو تقوی وہ ہوتا ہے جو کہ ایک انفرادی لیول کا تقوی ہوتا ہے نا، وہ تقوی جب معاشرے کے اندر مینیفیسٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے، جب اللہ کی اوبیڈینس، اللہ کے احکامات کے آگے جب پورا معاشرہ سبمٹ کرتا ہے تو پھر وہ تقوی جو ہے پورے معاشرے کا حصہ بنتا ہے، معاشرے کا تقوی انکریز ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ اگر تم اس کے اوپر ایک تو یہ پہلی بات کیا کہ معاشرے کی زندگی کے لیے، لوگوں کی قوم کی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. وہی ہم نے بات کی تھی نا کہ ورنہ تو ناسور کی طرح، کینسر کی طرح کھا جائے گا پورے معاشرے کو، لوگوں کو، افراد کو. تو کتب علیکم اذا حضر، یعنی ایک اب انسٹرکشن ہم نے دیکھ لیا کہ قصاص کی آ گئی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا میں نے یہاں پہ انسٹرکشن نمبر ڈالنا میں بھول گئی ہوں، لیکن میں انشاءاللہ ڈال دوں گی ابھی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ آخر میں ہمیں پتہ چلے کہ کتنے احکامات آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. آخر میں یہ فگر ہمارے پاس آ جائے گی. تو خیر نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے بات، ہاں قصاص ایکچولی نہیں ہے، یہ وراثت ہے، رائٹ، بلکہ وراثت میں بھی وصیت کا معاملہ ہے. اب یہ جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی حکم کے طور پہ نا، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان طرح کا خیرہ، اور پھر وہ کوئی خیر چھوڑ رہا ہو. خیر یہاں پہ یہ خیر اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ مال کو خیر کہا ہے، کہ وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو. یعنی خیر کا ورڈ یہ ہے، یعنی یہ مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر سے تعبیر کر دیا ہے نا، یعنی یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی خیر ہے. الوصیۃ، یعنی ایک اور چیز، ایک اور کانسیپٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی مال تو بہت ہی، یعنی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہ سب چیز یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی، یعنی مال بس وہ ہم کہتے ہیں کہ روحانیت جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی مال سے دلچسپی ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، ہم فقیروں کی طرف ہے کوئی بات نہیں، بس ہمارا کنیکشن اللہ سے. یہ صوفیزم والا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا یہ والا ایکسٹریم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال دنیا کی بھی ان چیزوں کو دنیا کی متاع کہتا ہے، انسان کے استعمال کی چیزیں یہ بھی. اور متاع جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ استعمال کی ہوتی ہے، دل میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ضرورت کے لیے ضروری ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بحال کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، یعنی خیر چھوڑ کے جا رہا ہو، یہاں ورڈ ایکچولی الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو پھر وہ تو اس کو چاہیے کیا کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے بارے میں اور اپنے قرابت داروں کے بارے میں معروف طریقے سے، یعنی اچھے نیکی کے طریقے کے اوپر، کوئی زیادتی نہ کرے کسی کے اوپر. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر. تقوی کی بات ہو رہی ہے بار بار، دیکھیں شروع سے یہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ احکامات لے کر آتے ہیں وہاں تقوی لے کر آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب حکم کوئی بھی پہ عمل ہوتا ہے اللہ کا، اوبیڈینس جب ہوتی ہے تو
تقوی کے اندر، اس میں وہ تقوی پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک اللہ کا حق ہے جو تقوی جن کے اندر موجود ہوتا ہے ان کے اوپر، کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر دیا کریں. اچھا یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا تھا. کس طریقے سے؟ جب سورہ النساء ہم پڑھیں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تفصیل بتا دیا کہ جب مال جو بھی چھوڑا جا رہا ہو اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے. تو اب اس کے بعد پھر یہ اس کی ضرورت، یعنی یہ شروع کا جو انیشل حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ترکہ چھوڑ رہا ہے کوئی بھی جس کو موت آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بھی مال ہے اس کی وصیت کر کے جائے. لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا کہ بیٹوں کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، یعنی کوئی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ریلیشن کی کہ جہاں پہ وہ ترکے کی تقسیم میں کوئی کنفیوژن ہو. بہرحال اس کے جو کچھ بھی تھوڑے جو بھی اس کی انٹرپریٹیشنز اس طرح کی گئیں پھر اب قوانین کی کتابوں کا حصہ ہیں پوری کی پوری. تو یعنی یہ پورا کمپلیٹ ایک ہمارے پاس لیگل سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وراثت کی تقسیم کا، سورہ النساء کے اندر جا کے آ جائے گا. لیکن یہ انیشیل حکم تھا کہ اس کے اندر جو ہے اب جو بھی ترکہ ہو اس کی وصیت کر کے جاؤ تاکہ بعد میں کوئی فساد نہ پیدا ہو، بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا دنیا کے اندر ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ آپس کے اندر جو خاص طور پہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ تفریق، سب سے زیادہ لڑائی صرف اس ترکے کی تقسیم کے اوپر ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم کے اوپر ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلا انیشیل حکم میں کہہ رہا ہے کہ وصیت کر دو. اچھا یہ وصیت منسوخ اس طرح سے ہوئی کہ اب لازمی نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے مال کی کریں، لیکن 1/3 مال کے لیے پھر بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر چاہو تو جو ہے وہ وصیت کر کے جاؤ. اور باقی وصیت پھر بھی اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے نا کہ کسی انسان کے اوپر کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھ کے رکھی ہو. تو یعنی ایک طرح سے بس اپنی موت کی تیاری ہے. وہ وصیت لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مال بچا ہوا ہے وہ تو اب سمجھ لے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم نے اپنے اولاد کی، یا ظاہر ہم نارملی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس انسان ہوتا ہے اس کی اولاد ہی پیچھے اس کی وراثت کی تقسیم کی ذمہ داری لیتی ہے. کوئی بھی ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، یا جو کوئی بھی اس کے ڈائریکٹ ریلیٹیوز ہیں، ان کی ایسی تربیت ہوئی بھی ہو کہ وہ واقعی میں اللہ کے دین، ایک تو تقویٰ ان کے اندر ہو اور دوسرا اللہ کے دین کے مطابق جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنا جانتے ہو. ایک پہلی کنڈیشن. لیکن دوسری پھر یہ کہ اور قسم کی بہت سی وصیتیں ہوتی ہیں اور بہت سی وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان آخر وقت میں نہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ اپنی جیسے اولاد ہے اس کو کہنا چاہتا ہے. جیسے ابھی ہم نے شروع میں ابھی پہلے پارے کے آخر میں نہیں پڑھا تھا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اپنی اولاد کو وصیت کر رہا تھا. تو یعقوب جب علیہ السلام اپنی وہ اولاد کو کیا وصیت کر رہے تھے؟ وہ کوئی مال میرا ایسے تقسیم کر دینا یہ تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. تو یعنی یہ چیزوں ان معاملات کے اندر اصل جو حقیقی کنسرن ہے کسی بھی ماں باپ کا یا کوئی بھی اپنے پیچھے رہنے والے رشتوں کے لیے وہ کیا ہے کہ قیامت کی تیاری کس طرح کرنی ہے. تو یہ وصیت بہرحال اس طرح کی جو بھی ہوتی ہے نا اسپریچول قسم کی، وہ ضرور اس طرح کی وصیت کو تیار کر لینا چاہیے. اور باقی بہرحال جو بھی کسی بھی قسم کے اگر کوئی قرض لیا ہوا ہے یا کوئی بھی خاص ایسی بات ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی یونیک کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ ضرور کہیں نہ کہیں پہ لکھ کے رکھے ہو تاکہ بعد میں جو ہے وہ مسائل نہ پیدا ہوں. کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کتنی اور کب جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی بدل دے اس کو بعد اس کے کہ اس نے سنا، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تو پھر اس کا گناہ ان کے اوپر نہیں، یعنی کس کے اوپر؟ اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا جس نے اسے بدلا. تو یعنی جب وہ وصیت کر رہا تھا تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے سامنے اس کے کچھ گواہان موجود تھے. کسی گواہ کے سامنے ہی وصیت ہونی چاہیے ایکچولی. تو یہ لیکن بس یہی ہے کہ اب پرٹیکولرلی یہ مال کے بارے میں جو وصیت ہے اس کا کیونکہ سورہ نساء نے منسوخ کر دیا تو اب ایگزیکٹلی اس طرح کی چیزیں لوگ ڈائری میں لکھ کے رکھ لیتے ہیں اس طرح کی باتوں کو. بہرحال یہ کہ فی الحال جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو خاص چیز بتا رہا ہے وہ کیا کہ جو گواہان ہیں جنہوں نے سنی اس وصیت کو ان کے اوپر کیا یہ حق ہے کہ وہ اس کو ایز اٹ از آگے بیان کریں. لیکن پھر بھی ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب وہ وصیت کر رہا تھا تو اللہ نے سنا تھا، وہ جانتا ہے وہ کیا کر کے گیا تھا. اب تم اگر اس کو بدل رہے ہو تو اللہ سب سے پہلے سننے والا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسپریچولی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ وارننگ بھی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ایک وہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم جو کرو گے اپنی مرضی سے کر لو گے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم. پھر البتہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی یا تو بھول کے یا قصدن کوئی حق تلفی کی ہے کسی کی اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے.
یعنی صرف وہ کیوں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا کوئی اور وصیت کے علاوہ کوئی فیصلہ کروا رہا ہے کہ اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ تو کچھ مطلب یہ ناانصافی ہو گئی ہے، کسی ایک بیٹے کو اس نے حق سے محروم کر دیا، کسی دوسرے کو دے دیا، مطلب یہ جو چیزیں اگر، اور پھر اس کو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اب یہ تو آپس میں لڑ جائیں گے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو اس وقت میں صرف اصلاح کی خاطر، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کون اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے یا کوئی اور کسی کی انٹینشن ہے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اگر اس وقت پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہرحال اللہ معاف کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتبہ کتنے سارے احکامات آ رہے ہیں جو مستقل جو پڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ ہے احکامات کا پورا سلسلہ جس میں ہم اس وقت اس سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. ہم ایک منٹ نیکسٹ سلائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں جی. اب ایک تو اب اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھیں گے. کتنا ٹائم ہم نے لے لیا، زیادہ نہیں ہوا، انشاءاللہ ہو جائے گا کمپلیٹ. یہ آیتوں تک ہی بس رکھیں گے، روزے کی آیتوں تک. سب سے پہلی چیز ذرا غور کرنے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کر دیے گا روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. چھوٹا چھوٹا توڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تو ہم مستقل ہی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی مسلمانوں کی امت سے مخاطب ہے، مسلمانوں کی قوم سے پوری مخاطب ہے. اب یہاں پہ ایک دوسری چیز کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یعنی جیسے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ اچانک سے ہمارے اوپر آ گیا ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ہی، اور صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ اس سے پہلے کے بھی جتنی بھی گزرے ہیں وہ سب روزہ ان کے پاس مجھے وہ موجود تھا، روزے کا کانسیپٹ. اور یہ اور اس کی وجہ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پہ. ابھی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ہر جتنی بھی فرائض ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ ہم پر فرض عائد کر رہا ہے، چاہے وہ قصاص ہو جائے، چاہے وہ ابھی وراثت کی تقسیم ہو جائے، اور اب چاہے یہاں پہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اس روزے کے اندر، ہر ایک کے اندر جو اس کی جو ہوتا ہے نا فروٹس ہوتے ہیں، جو پھل ہوتا ہے، وہ کس صورت میں آتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب بھی. اور یہی ہم سمجھ لیں تقوی اصل میں ہے کیا چیز. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی ایکچولی انسان شاید ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا، لیکن یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مائنڈفلنس، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ایک احساس، اپنے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے نتائج کا ایک احساس کہ میں جو یہ کر رہی ہوں تو اس سے یہ آگے جو ہے میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو غیر متقی رویہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو بھی کریں پرواہ ہی نہیں آگے کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا، جو کر رہے ہیں آج بس اس کا لطف حاصل کر لیں، آج اس کی لذت مل جائے. بس یہ جو ہوتا ہے نا وداؤٹ اینی، جس کو مائنڈ لیس ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں لٹرلی دوسری زبان میں، کہ یہ اتنا بے سوچے سمجھے جو کام کیے جاتے ہیں جن کا کوئی نہ تو آگے پتہ ہے نہ پیچھے پتہ ہے، پیچھے بھی نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام اور آگے اس سے نتائج کیا آنے ہیں اس کی بھی کوئی فکر نہیں. تو یہ جو مائنڈ لیس ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ غیر متقی انسان ہوتا ہے. اصل میں متقی انسان ایک کیا ہوتا ہے، وہ جو کہ اپنے کاموں کے نتائج کے بارے میں سوچتا ہو. اور پھر دوسرا جب اس تقوی لٹرلی ایک کانسیپٹ کے طور پہ ہمارے دین کے اندر قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے مجھے کیسے جواب دے ہونا ہے. یعنی میں جو بھی آج یہاں پہ جو کام بھی کر رہی ہوں وہ مجھے اللہ کے آگے اس کے یعنی مجھے فکر کیا ہو، میرے ذہن میں کیا چیز ہر وقت چل رہی ہو کہ میں یہ کر رہی ہوں تو اب مجھے اس کا بھارا اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا مستقل موجود ہے نا، یہ تقوی کہتا ہے. اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. یہ کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے. ان کا ہے کہ آج میں نے یہ صبر کا اتنا ایک بڑا پیالہ پی لیا تو اب میرے اندر تقوی جو ہے بس آ گیا، بس ٹھیک ہے اللہ اکبر بس ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. تقوی جو ہے وہ بالکل کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا یہ ہمارے تقوی کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اور اللہ کی ڈس اوبیڈینس، اللہ کے کیا مطلب ہی کیا، ڈس اوبیڈینس کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہمارے نظروں سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے اللہ کی ذات اور اس کی جو موجودگی کا احساس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا ہے. تو یہی چیز تو
تقویٰ کو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ نیچے کی طرف لے کر آتی ہے. تو یہ بالکل گراف کی طرح کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے. تو ہمیں اگر اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اوبیڈینس کے اندر آنا پڑے گا, سبمیشن کے اندر آنا پڑے گا. جو حکم اللہ کا آتا جائے وہاں ہی ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر اس کو قبول کرنے والے ہوں, اطاعنا کہنے والے ہوں, اس کی اطاعت کرنے والے ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو تقویٰ ہے ہمارے دل کے اندر وہ کوئی امکان ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا رہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزے, اچھا روزے کا ڈائریکٹ, اس سے پہلے کے جو تقوے تھے وہ کس کے لیے تھے؟ وراثت جو ہے وہ ایک گھر کے اندر کا معاملہ ہے, قصاص جو ہے وہ پورے ایک نیشن کے اندر, پورے ملک کے ایک حکومت کے معاملات ہیں اس کے اندر, یعنی پوری قوم کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں, پورے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہاں کا تقویٰ ہے. اب یہ بالکل انفرادی لیول کے تقوی کی بات ہو رہی ہے. ظاہر روزہ جو ہے میرا انفرادی فعل ہے, اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے کے اوپر, ٹھیک ہے انڈائریکٹلی تو پڑ سکتا ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ صرف میرے اوپر, میرا روزہ میرے اوپر ہی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یعنی کس طریقے سے ہوتا ہے یہ, کیوں ڈائریکٹ اس کا کنیکشن جو ہے وہ روزے کا تقویٰ سے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک اور کانسیپٹ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا جو جسم ہے نا وہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے. جسم نہیں کہنا چاہیے, لٹرلی ہماری ذات جو ہے, ایک انسان کے پاس اس کا جسم ہے جو کہ مٹی سے, خاک سے بنا ہوا ہے, اور دوسرا اس کی روح ہے جو کہ آسمانوں سے آئی ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی, میں نے پھونک دیا اپنی روح میں سے. تو یہ تو کوئی ڈیوائن نیچر ہے نا اس روح کی. تو اس ڈیوائن نیچر آف روح جو ہے, اس روح کی جو غذا ہوگی وہ بھی اس کو آسمانوں سے ملے گی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے میرا جسم جو خاک سے بنا ہوا ہے, اس کی جو غذا ہے میں یہی مٹی سے, اسی زمین سے حاصل کرتی ہوں. ہر چیز یہاں پہ, چاہے وہ کسی پھلوں کی فارم کے اندر ہو, چاہے وہ کسی گوشت کی فارم میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ وہ اسی مٹی سے ہی ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. وہی مٹی اس کا اوریجن ہوتی ہے. ہر چیز مٹی سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے جو میں کنزیوم کر رہی ہوتی ہوں, میں کھا رہی ہوتی ہوں. تو یعنی یہ میری غذا ہوتی ہے جو مجھے میری ایپیٹائٹ کو جو ہے اور میرے جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو بھی میرے اندر منرلز ہیں, جو بھی میرے اندر جتنے بھی ضرورت ہیں نظام کو چلانے کے لیے, وہ سب مجھے اسی زمین کے سے حاصل ہوتے ہیں. تو اب دوسری ہم بات جو کر رہے تھے, روح, اس کی غذا تو پھر آسمان سے آنی ہے. تو وہ آسمان سے آنے والی چیز ہمارے پاس اگر کوئی ڈائریکٹ ایکسس کے اندر ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے حبل من اللہ کا ہے, یعنی اللہ کی رسی جو آسمان اور زمین تک تنی ہوئی ہے. تو اللہ, ظاہر ہے کہ جب میری روح کا اوریجن اللہ کی ہی پھونکی ہوئی کوئی روح ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے اس روح کو جو ہے نا جو سکون ہوگا, جو اطمینان ہوگا, وہ اللہ کے ساتھ اس کنیکشن کے اندر ہوگا. یعنی وہ روح میری چاہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ رہے, اللہ کا اس کو ساتھ حاصل ہو, اللہ کی محبت حاصل ہو. یعنی یہ جو اس کی خواہش ہے اس روح کی, اگر ہم اس کو ڈپرائیو کرتے رہیں اسے, مطلب اس کو وہ نہ ملے جو کہ وہ چاہتی ہے, تو پھر کیا ہوتی ہے؟ جیسے انسان کے جسم کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہو تو کیا ہوتی ہے؟ وہ سٹارویشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو ایسے یہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. تو یعنی اس کے لیے, اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اللہ کے ساتھ کنیکشن کا ڈائریکٹ ذریعہ, ہم نے کیا بات کی؟ قرآن ہے ہمارے لیے, ہمارے سامنے جو کتاب ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ کنیکشن جوڑنا اس روح کی غذا کے لیے بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست بات, ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے, کیسے جو ہے وہ روزہ اس غذائی قلت کو جو ہے وہ پوری کر رہا ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر, وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال ایک اور چیز ہم دیکھ لیں بس اسی کے اندر, ہاں جو ایک چیز رہ گئی وہ کیا کہ اس, اگر ظاہر ہے کہ جب 2 چیزوں کا مرکب ہیں ہم, یعنی جسم اور روح کا, تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جنگ ہے جو کہ مستقل جاری ہے. اگر ہم اپنے جسم کو بہت زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دیں اور روح کو ڈپرائیو کرنا شروع کر دیں, تو پھر یہ جو نفس ہوتا ہے نا, جس کو ہم نفس کہتے ہیں, یہ ہمارا جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے جو نفس کی جو سیری ہوتی ہے نا, نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں, وہ تو پھر کبھی بھی, وہ ایک حدیث ہے نا کہ پھر اس کا تو جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھی نہیں بھرے گی. تو یعنی یہ مٹی سے حاصل ہونے والی چیزوں میں اسے پوری زندگی لگ جاتی ہے, وہ ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے اور اس کی روح بیمار سے بیمار ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں سوچنے کا, ٹائم ہی نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارے, ٹائم ہی نہیں کہ اس کی غذا عطا کرے. تو پھر جب وہ غذا نہیں مل پاتی اس کو, تو روح تو ہو گئی کمزور, اور کیا چیز طاقتور ہو گیا, منہ زور گھوڑا بن گیا. لٹرلی ہمارا جسم, ہمارا نفس منہ زور گھوڑا بن گیا, جس کی خواہشات ہی خواہشات ہیں بس, اور وہ ساری خواہشات کیا ہیں؟ وہ جو خواہشات ہے کہ جو جسم کو پوری
کرنے والی ہیں. کھانا چاہیے تو بس وہ ایسا ہونا چاہیے, جنسی خواہش ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے, سونا ہے تو بس سونا ہی سونا ہے, اور جاگنا ہے تو پھر سونا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ جسم کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان سب کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایک حد کے اندر رہ کے پوری کرنی جسم کی, یہ جسم کا حق ہے. یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ حق جتنا ہے وہ ادا کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن ان خواہشات کے پیچھے اتنا بکٹوٹ بھاگتے رہنا کہ روح کمزور ہونی شروع ہو جائے, یہ پرابلم ہے ہمارے لیے. تو اسی کے لیے اصل میں کیا چیز ہے, یہ جو روزہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے نا, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے تقویٰ کا انکریز ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بات ہی کیا کر رہے ہیں کہ جب مستقل ہم ایک سبمیشن کی حالت میں رہتے ہیں, چاہے ہم مطلب صبح سے شام تک کیا چیز ہے کہ جو چیز مجھے روکے بھی ہے کہ میں ایک جائز چیز ہے, پیاس لگ رہی ہے شدید, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, لیکن کیا چیز ہے کہ میں پانی نہیں پی لیتی اٹھ کے گلاس میں جا کے. مطلب کیا کس چیز نے روکا ہے؟ بالکل ہی اکیلی ہوں گی, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا دنیا کے اندر, لیکن میرا ہاتھ گلاس کی طرف نہیں بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور یہ روزہ میرے اندر کیا چیز, وہ جو ہوتا ہے نا میری جسمانی خواہشات, میری جسم کی خواہش کیا ہے, بلکہ ضرورت ہے. یہ پانی میرے جسم کی ضرورت ہے, کھانا میرے جسم کی ضرورت ہے, لیکن اس ٹائم کے لیے کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, میں نے اس کو اپنے جسم کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لے, یعنی لٹرلی نفس جو ہے جو کہ بے زور گھوڑا بن گیا تھا, اس کو میں نے اس 1 مہینے کے اندر اپنے کنٹرول کے اندر, میں اس کو وہ ایک ٹریننگ ہے میرے لیے کہ میں اسے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاؤں. اب یہ جو ہے نا یہ میرے کنٹرول کے اندر ہے. اب میں چاہوں گی تو ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہوگا تو میں اس کی ضرورت پوری کروں گی. جب اللہ کا حکم نہیں ہے جہاں پہ جن معاملات کے اندر, تو پھر اس جسم کو بھی جو ہے نا وہ موزور گھوڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کے اندر, اب مثال سے ہی سمجھ لینا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے, اب وہ حلال اور حرام کے اوپر رکھ کے دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو, جو اللہ نے حرام قرار دے دیا, میرا جسم ہو سکتا ہے خواہش کرے اس کی کہ یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے, یہ ٹیسٹ تو کر کے دیکھ لیں, لیکن جب اللہ نے حرام قرار دے دیا تو اب پھر یہ چاہے یہ 1 مہینہ گزار لیں ہم, اس کے بعد پھر پورے 12 مہینے کو ملا لیں. یہ ٹریننگ تھی جس میں میں نے اپنے آپ کو, اپنے جسم کی ساری خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اب میں کسی بھی معاملے کے اندر, چاہے کتنی ہی ہمارا جسم خواہش کر رہا ہو, چاہے کتنا ہی کچھ کر رہا ہو, چاہے کتنی ہی عیاشی کی اسے عادت ہو, لیکن میں اس کو یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے نہیں دوں گی, اگر میرا اپنا کنٹرول اس کے اوپر برقرار رہتا ہے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ تو ہو جاتی ہے, لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے کہ اس باقی 11 مہینے پھر کیا ہوگا. وہ 1 مہینے تو بڑا ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں, ہاں بھائی واقعی, اور پھر ایک تقویٰ کی بھی انہانسمنٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے دل کے اندر, اللہ کے عبادات بھی تھوڑی بہتر ہونے لگتی ہیں, نمازیں بھی طویل ہو رہی ہیں, ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن رمضان سے نکلتے ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, یہ رمضان کی بات ابھی خیر ابھی آئی نہیں ہے, تو ابھی آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا فرماتا ہے. چاہے ایام معدودات, یہ گنتی کے کچھ دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو چاہیے تو نہیں ہے فعدۃ, تو وہ پھر بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جن لوگوں کے اوپر طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے 1 مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, پھر جو کوئی اپنی خواہش سے زیادہ دے دے, خیرا بھلائی کرے, تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی 1 مسکین کے بجائے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, 50 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, تو یہ اس کے لیے یہ جو نیکی ہے بہرحال اس کے حق میں لکھی جائے گی. وان تصوموا, اور اگر تم بہرحال روزہ رکھو تو خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم واقعی جانتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ہمارے سامنے کیا رکھ دیا ہے. اچھا, اس کے بارے میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک انیشیل حکم تھا, یہ ابھی رمضان کے روزوں کے بارے میں بات نہیں آئی ہے. اس وقت تک کس طریقے سے تھا, 3 روزے تھے ایام بیت کے, 13, 14, 15, یا پھر عاشورہ کا روزہ, یہ تھے جو کہ مسلمان رکھا کرتے تھے. اور وہاں پہ وہ بھی ایک طرح سے فرض کے طور پہ ہی, جب یہ آ گئی نا آیات, سن 2 ہجری کا کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں, تو اس میں اس وقت پہ پھر سمجھ لیا گیا کہ بس اب روزہ رکھنا فرض کے طور پہ ہے. یعنی جب تک کہ رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں آیا, حکم نہیں آیا, یعنی جو اگلی آیت آ رہی ہے, اس وقت تک مسلمان جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر 3, 4, 5 دن جتنے بھی بتائے گئے ہیں اس کے روزے رکھتے رہے. اور اس میں پھر یہ تھا کہ یعنی اس طرح کا وہ فرضیت تھی کہ ٹھیک ہے اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو فدیہ دے دو, لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو.
تو یعنی یہاں پہ ایک ہوتی ہے نا کہ ایک لینینسی ہمیں نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے رکھ لو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں رکھو تو پھر یہ فدیہ ادا کر دو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر 2 کنڈیشن مریض یا سفر پہ ہو تو پھر بعد کے دنوں میں پوری کر لو گنتی. تو یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے سوپینیشن حکم کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. پھر لیکن اگلی چیز اب کیا جاتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہے ہدا میں سے، ہدا اور فرقان میں سے. یعنی 3 بلکہ لٹرلی کس طرح کی واقعی. اب ایک چیز تو ہم پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پہ یہ بتا دیتا، روزے کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ اس طرح نہیں بتا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم پر قرآن نازل کیا گیا. اگر میری شروع کا کسی نے سیشن سنا ہو تو یہی آیات تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اصل میں ہمیں کیا پتہ ہے کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی وسلم کے قلب پہ نازل ہوتا رہا، لیکن ویسے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اوپر اس کو اتارا تھا. اور وہ کون سا تھا؟ وہ شب قدر کی رات تھی. لیکن یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ دن کہ جس دن انسانوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اس امت کی تشکیل کا فیصلہ کر دیا. لٹرلی قرآن کا نزول اس کا مطلب ہے کہ اب یہ امت، نئی امت جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہے. اس کا فیصلہ کر دیا. یہ کون سی رات تھی؟ یہ سورہ قدر کہہ رہی ہوں، شب قدر کی رات تھی. تو اب اس رات میں خالی قرآن کا جو ہے وہ نزول اللہ تعالیٰ نے اب کیا کر دیا، صرف ایک رات کو نہیں بلکہ اب تم پورا کا پورا یہ مہینہ لے لو کہ اس مہینے کے اندر ایک قرآن آنے کا فیصلہ کیا. تو اس پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اس کے اندر تم قرآن کو سیلیبریٹ کرو. یعنی یہ مہینہ ہمارے لیے، جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ انڈیپینڈنس ڈے کے طور پہ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے نا آزادی کا دن، تو اس امہ کی تشکیل کا دن، یہ وہ دن تھا، یہ وہ رات تھی جب ہماری ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز کر دیا. تو اس کے لیے پورا کا پورا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور اس پورے مہینے کے اندر اب ذرا سا ہم اور کریں آگے. پہلی چیز تو قرآن آ گئی، پھر اس سے اگلی بات اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میں تمہارے روزے تم پر فرض کر دیے گا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس پورے مہینے کے اندر اب تم روزے کی حالت میں جب رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارا تقوی انکریز ہو رہا ہوگا، تمہارا اللہ کے ساتھ کنیکشن انکریز ہو رہا ہوگا. پھر تیسری ہم نے کیا بات کی تھی؟ روح اسٹرانگ ہو رہی ہوگی. اور روح یہ وہ کیا چیز ہے جسے غذا کی ضرورت ہے، اور ہم نے کیا بات کی تھی؟ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. تو کیسے انکریز ہو رہی ہوگی وہ روح؟ ظاہر ہے ایک چیز تو یہ کی کہ ہمارا تقوی بڑھ رہا ہے تو روح، یعنی ہم اللہ کی اوبیڈینسی کے اندر آ رہے ہیں تو پھر اس یہ روح امپاور ہو رہی ہے. لیکن ایک اور چیز اس روح کی امپاورمنٹ کے لیے قرآن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے نا. تو جب اس امپاور ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ اللہ کی اوبیڈینس میں آ رہے ہیں، پھر دوسری طرف ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا پورا مہینہ ہم اس قرآن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پورا مہینہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چاہے وہ تراویاں ہو جائیں، چاہے وہ ہمارے گھروں کے اندر دورے قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی قرآن ضرور کھلے ہوئے. یعنی سارا سال ہمارے قرآن بند رہے، لیکن یہ مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر قرآن ضرور کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی جنریشنز کو بھی، ہماری آگے کی نسلوں کو بھی بہرحال محبت کرنے والا سکھائے. اور پھر یہ کہ ہم بھی صرف یہ نہ ہو کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے اور اتنے قرآن ہم نے پڑھ لیے، ہماری ایک دوڑ جو ہے وہ اس حد تک نہ رہے، بلکہ بھلے ہمارا قرآن ختم نہ ہو رہا لیکن کم سے کم ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں کہ ہم بہرحال ہم اتنا وقت اس کے ساتھ گزاریں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ واقعی ہماری غذا بنے. یہ نہ ہو کہ ہم جب اس کو خالی عربی کے اندر ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً برکتیں اور اس کی نیکیاں سب کچھ ہمارے لیے لکھی جائے، لیکن وہ جو غذا بننے کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمارے روح کے اندر شامل ہو رہے ہوں. تو وہ روح کے اندر شامل جب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس کی زبان سے واقف نہ ہوں، جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ مینول خالی اس کو پڑھ لینے سے یا کسی بھی زبان کے اندر اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر اس کا تو فائدہ نہیں ہے. تو روح کی طاقت کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ ہم اصل میں اس قرآن کیا جو بھی احکامات اور جو حکمتیں آ رہی ہیں، یعنی جو حکمتیں ہیں وہ رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرائیں گی، جو احکامات ہیں وہ اوبیڈینس کی طرف لے کے جائیں گی. تو یعنی یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ہم دیکھیں کہ کنیکٹڈ ہیں کہ رمضان، قرآن اور روزہ، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ سمجھ لیں ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے ہمیں دے دیا ہے کہ دیکھو یہ پورا ایک مہینہ ہے. اچھا اب اس کے بعد دوسرا ایک اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بس ایک مہینہ تو رکھ لیا، ایک مہینے نمازیں ہو گئیں، ایک مہینہ قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد بس عید آئی اور سب قرآن بند، نمازوں کی بھی پتہ نہیں ٹائم بھی نہیں ہوتا، اتنا مصروف دن ہوتا ہے کیا کریں، کچن سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. یعنی ساری کے سارا جو ہے نا پھر وہ کس طرف چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب تو بس دنیا ہی دنیا.
جسم ہی جسم، یعنی لٹرلی عید کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم یعنی رمضان میں جو ہم نے جتنا اپنے، ویسے تو خیر ہم کیا بات کریں کہ ہمیں تو رمضان میں بھی ہم اپنے جسم کو نہیں روک پا رہے ہوتے، سحر اور افطار، سحر بھی ہمیں چاہیے، پھر افطاری میں بھی ہماری ٹیبل جو ہے وہ ایک سجی ہونی چاہیے، خیر کوئی حرج نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ تم اس کے بعد، جب سے یعنی افطاری کے بعد تمہیں جو کچھ بھی تمہارے اللہ نے نعمتیں دی ہیں تمہیں کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے اس کو، لیکن ہم یہ سمجھیں ذرا کہ ہمیں یہ مہینہ دیا گیا ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول دینے کے لیے، اگر ہم پھر ہمارا پورا کا پورا جو روزہ ہے وہ صرف اس لیے گزر جائے کہ ہم سوچ رہے ہوں صبح اٹھیں سحری کر کے اٹھیں اور کہیں کہ اب افطاری میں کیا بنانا ہے، اب کھانا کیا بنانا ہے، تو پھر وہ قرآن کا وقت کہاں رہا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا وقت کہاں رہا، لٹرلی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں گیس آئے گی پھر اس کے بعد ہم یہ پکائیں گے، تو مطلب یہ جو معاملات ہیں نا کہ کس طریقے سے ہم اس کو میکسیمم کس طرح سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس طریقے سے اس کو رمضان کو بھی انشاءاللہ گزارنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا جی، اب اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اچھا ایک اور اس کے اندر آ گیا نا کہ قرآن کے بارے میں جو ایک قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے، وہ کیا کہہ دی ہے، ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو یعنی بات وہی آ گئی نا کہ قرآن کو خالی پڑھ لینا یا اس کی تکمیل کر لینا یا اس کی عربی پڑھ لینا، یہ تو ہدایت، گائیڈ تو اس کو نہیں کہتے، گائیڈ تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو مجھے کوئی رستہ بتا رہا ہے تو پھر میں اس کے پیچھے چلوں تو صحیح نا، جبھی تو وہ گائیڈ ہوگا میرا، ورنہ تو پھر کیا ہے، ٹھیک ہے وہ مجھے رستہ بتاتا رہا ہے، میں وہیں کھڑی ہوئی اس کو جو ہے اس کے الفاظ کے چومتی رہوں اور اس کو تلاوت کرتی رہوں، تو پھر وہ میرا گائیڈ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرا گائیڈ ہے۔ بہرحال انسانوں کے لیے گائیڈ و بینات من الہدی، اور سیپریٹ کرنے والا ہدایت میں سے، والفرقان، اور لٹرلی فرقان کا بینات تو خیر روشن نشانیاں ہیں، یعنی روشن نشانیاں ہدایت میں سے اور فرقان میں سے، فرقان یعنی ہدایت تو پہلے بھی ہم نے بات کر لی کہ وہ گائیڈ ہے، اور دوسرا فرقان، قرآن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرقان، اور فرقان ہم اردو میں بھی پڑھ کہتے ہیں فرق سے فرقان نکلا ہے، یعنی اس کا ہائپربل فارم جو ہے نا وہ کہلاتا ہے، یعنی اس کی بہت شدت والی اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا فرق کرنے کی، اس کو فرقان کہا جائے گا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ایکچولی اب کس چیز میں فرق کر دینے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والا ہے، اصل میں دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اور دین میں کیا کیا چیزیں کرپشنز ہیں، وہ کرپشنز ہوئی ہیں جو پیچھے بنی اسرائیل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سپریشن فرق کر دینے والا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ سب سے مینلی چیز تو یہ کہ حق اور باطل کے درمیان میں یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، تو پھر جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر کوئی سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھیں پچھلا، اگر ہم دیکھیں پچھلی والی آیات جو انیشل آیات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تھی جو یہاں پہ اب نہیں آئی نا، وہاں پہ فدیے کی بات آئی تھی، یہاں فدیے کی بات نہیں آئی، تو اس کا کیا مطلب ہوا، پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہے تمہیں اگر نہیں رکھنا تو فدیہ ادا کر دو، لیکن یہاں پہ اب کیا ہو گیا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف کیا بات کی، اگر تم مریض ہو یا تو بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ اچھا اس کے اوپر تھوڑی فقہاء نے اس کی جو انٹرپریٹیشنس کی ہیں اس میں ایک کنڈیشن صرف باقی رکھی ہے فدیے کے لیے، اور وہ کون سی ہے کہ کوئی بہت بوڑھا، اور ابن عباس سے یہ ریلیٹ کرتی ہے نا یہ حدیث ہے کہ ابن عباس ہی کا یہ کہنا ہے کہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو تو اس کو چاہیے، ابھی بھی یہ چیز اس کے لیے برقرار ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے، اور کیوں، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسٹیٹ میں واپس نہیں آ سکتا، یعنی اتنا ضعیف، اتنا کمزور ہو وہ کہ وہ روزے آگے نہ رکھ سکے، تو اس لیے اس وقت اس کو بہتر ہے کہ وہ مطلب کیونکہ وہ گنتی پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کی قضا ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے انہیں چاہیے، یعنی بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ باقی جو فمن تطوع خیرم، تو پھر جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہرحال انیشیٹ ابھی بھی موجود ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اپنی طرف سے، بھلے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہم پوری طرح سوچ رہے ہیں ہم آگے جو ہے اس کی گنتی پوری کر لیں گے، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بھلائی کر دیں، اگر ہم اپنی طرف سے فدیہ بھی ادا کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی، کیونکہ بہرحال ہمیں زندگی کا اپنا کیا معلوم ہے کہ ہم واقعی رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنی قضائیں پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ واقعی اگر کوئی روزہ چھوٹا ہے تو اس کا ہم فدیہ بھی ادا کر لیں، کیا حرج ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرنے والا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا ارادہ بھر پوری طرح موجود ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بعد میں اس کے دن پورے کریں، اس کی قضا پوری کریں. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا. اچھا بظاہر اس کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے ایک خیال آتا تھا کہ یہ تو مطلب یہ تو مشکل ہو گئی نا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کی اجازت دی ہوئی تھی، چاہے تو رکھو چاہے تو نہیں رکھو. اب تو لازمی رکھنا ہی رکھنا. پہلے 3-4 روزے تھے، اب 1 مہینے کے پورے اسٹریٹ روزے ہو گئے. تو مطلب یہ کس طریقے سے، یہ تو مشکل لگ رہا ہے ہمیں تو. لیکن اللہ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا، تو اصل میں اللہ کی ہوئی جو آسانی ہوتی ہے نا وہ بڑی یونیک ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کیپیسٹی بڑھا رہا ہوتا ہے. اور واقعی ہم خود اس کے وٹنس نہیں ہوتے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا جتنا آسان ہوتا ہے باہر اتنا ہی مشکل لگتا ہے. رمضان کے مہینے میں جتنی نیکیاں کرنا آسان لگتی ہیں، باقی کے دنوں میں آپ چلے جائیں. یعنی قرآن میں ابھی میں اپنی روٹین اگر دیکھوں کہ صبح کے وقت میں یہ ریکارڈ کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر اگر میری چھٹی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک دورہ قرآن ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بھی الگ سے اسٹڈی تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کیسے اتنی کیپیسٹی دے دیتا ہے. باقی دنوں کے اندر لگتا ہے کہ مشکل سے کوئی ذرا سا وقت مل پاتا ہے، کوئی گاڑی کے اندر سن لیا، کچھ کر لیا کوئی ٹائم پہ. یعنی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکیں اس طریقے سے جیسا کہ رمضان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹیز کو بڑھا. یعنی روزے کی بھی حالت ہے، کام بھی سارے ہو رہے ہیں اور عبادتیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر قرآن کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے. تو مطلب یہ میرا اپنا میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میری اپنی کوئی طاقت کا حصہ آ رہی ہے. یعنی یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی وہ کیپیسٹی ہے جو کہ اللہ نے میری اس رمضان کے مہینے میں بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تو کیسے آسانی کر رہا ہے کہ میری اس لیول کو، جو کہ میرا جو انرجی لیول ہے وہ اتنا انہانس ہو جاتا ہے میرا اور آپ کا اور ہم سب کا. ہی اب یقیناً سبھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ کتنا ہم یعنی نیند بھی ہماری اتنی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کتنے ہم 2-3 گھنٹے سو کے بھی ہم بالکل اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کس طریقے سے کہاں سے یہ طاقت آتی ہے. یقیناً اللہ ہم پر آسانی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ آسانی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ انرجی بڑھا کے کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم پوری کرو اس کی جو گنتی ہے، اور تاکہ تم اللہ کو بلند کرو کس کے اوپر، علامہ ہداکم، جو بھی تمہیں ہدایت دی گئی اس کے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری ایک اور جو رمضان کی روزوں کی جو تمہیں فرض کیے گئے اس کی ایک اور ریزن یہاں پہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، تاکہ تم لوگ، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو قرآن کی ہدایت ہمیں عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا سسٹم جو ہمیں دے دیا ہے کہ 1 مہینے تک ہم اس قرآن کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہو جائیں، اس کی انسٹرکشنز، اس کے احکامات، اس کی حکمتوں کے اوپر ہم غور کرنے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں، پھر اس کے بعد اپنی عمل میں لے کر آنے والے ہوں. تو اب یہ جو اتنی بڑا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دے دیا نا، تو اس کے اوپر ہم اللہ کی تدبیر بھی کرنے والے ہوں، اور سب سے زیادہ کیا، لعلکم تشکرون، اور ہم اس کے شکر گزار. یعنی جو بھی ہدایت دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کے اوپر تکبیر کریں، بڑا کریں اسے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں. اگلی بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب کبھی آپ سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو بس بے شک میں قریب ہوں. یعنی یہ بھی بڑی یعنی رمضان کی روزوں کی بات ہو رہی تھی، اور اچانک سے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آ کے اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کا جواب یہاں پہ اللہ دے رہا ہے. تو یعنی ایک چیز ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں، اصل میں یہ دعا کی آیت کہلاتی ہے نا کہ، اور رمضان میں جہاں قرآن ہے وہاں پہ ایک اور دوسری چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے، دعا ہے. یعنی رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ 2 چیزیں ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں. یعنی بلکہ ایک اور چیز میں نے مس کر دی، روزے کا مہینہ ہے. یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں ان 2 چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، قرآن اور دعا. یہ یعنی اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ، اور اچھا یہاں پہ آیتیں کیونکہ رمضان کی چل رہی ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان مہینہ ہے دعا کا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف رمضان کے مہینے میں اگر میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں آ کے سوال کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس جگہ پہ ہے تو ہم اس کو اس کانٹیکس میں ایک اس سے پوائنٹ یہ لے سکتے ہیں کہ رمضان اصل میں دعاؤں کا مہینہ ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تو جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ جب میرے بندے کا کیا مطلب ہے کہ وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے باہر ہو، جب بھی اور جس بھی حالت میں جب آپ سے آ کے میرے بندے جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو عموماً جو اس طرح کے جب کوئی سوال کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن کے اندر اس کا جواب
ہوتا تھا، جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ مطلب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے، قل العفو، کہہ دو کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس زیادہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے وہ ہمیشہ قل کر کے، یعنی آپ سے پوچھا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ جو زیادہ ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے قرآن کے اندر دیتا ہے. لیکن یہ ایک یونیک سا مقام ہے. یہاں پہ پوچھ کس سے رہے ہیں بندے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے نا وہ قل نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں. یعنی بالکل ایسے ہی کہ سوال تو بندے نے آ کے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو خود دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اللہ کی قربت ہے اپنے بندے کے ساتھ وہ ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بیچ میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، بلکہ اب میں اپنے بندے کے کو خود جواب دوں گا. اور کیا کہ بس میں قریب ہوں. تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو اتنے گناہ گار ہیں اور آپ میرے لیے دعا کر لیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں لوگ تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے مانگ لیں اور ان کے وسیلے سے ہم یوں کر لیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں ابھی بھی ہمارے پاس رائج ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ یعنی فإنی قریب، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود ڈائریکٹ جواب دینے والا ہے. اور جب بھی کبھی میرے بندے مجھے پکاریں، جب بھی، یعنی ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں اس پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، اذا کا جو ورڈ ہے نا کہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، اس کے اگینسٹ میں ایک اور ورڈ ہوتا ہے اذدان. اذدان کا مطلب ہوتا ہے اگر وہ مجھے پکارے. تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اتنا یعنی پر امید ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، بلکہ کہتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارے. تو یعنی بہرحال اللہ کو یقین ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں مجھے پکارے گا. یعنی کتنا ہی گناہ گار انسان ہو، کتنا ہی ورسٹ لیول کے اوپر ہو، کوئی ایک لمحہ اس کی زندگی میں آئے گا کہ جب وہ مجھے پکارے گا، کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے، جب بھی جس حالت میں بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن پھر ایک اور پارٹ ہے، ٹھیک ہے میں تو جواب دے دوں گا، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی میری جو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے میرا جواب دیں. اب وہ جواب کیا چیز ہے، مجھے رسپونڈ کریں، یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی میرے احکامات آ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. یعنی رسپونڈ اللہ کو کیسے کیا جائے گا؟ جو اللہ کی پکار ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص. تو یہ سب ان سب کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں سمعنا، ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، اور ہم اطاعت کریں گے. تو یہ جو ہے وہ اللہ کی پکار کا جواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو جب بھی پکارو گے میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، لیکن پھر ایک تمہارا بھی تو کام ہے نا، تمہارا بھی تو سائڈ کا ایک کام ہے. وہ کیا ہے کہ بس چاہیے کہ وہ بھی، بلکہ یہ تم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات کا جواب دیں، میرے احکامات کا جواب دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں میرے اوپر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیے گا تمہارے اوپر روزے کی راتوں کے اندر اپنی عورتوں سے رفث، یعنی ان کے ساتھ انٹیمیسی. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. میں مس کر گئی، آگے نہیں کیا تھا، سوری، بھول گئی تھی اپنے پریزنٹیشن کو آگے کرنا. اب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، دعا بھی ہو گئی ہے ہماری، اس پہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک، اچھا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے ہی جانوں کے اندر، بس اللہ تمہاری طرف پلٹ آیا اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن، بس اب تمہیں اجازت ہے، اب ہو سکتا ہے ایسا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ فباشرہن، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ جب جو دن کی سیاہی ہے، دن کی روشنی رات کی سیاہی سے بالکل سپریٹ نہ ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت پہ. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک. ولا تباشرہن، اور نہ مباشرت کرو وانتم عاکفون، جبکہ تم کس حال میں ہو؟
اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجد میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں پس اس کے قریب نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اس لیے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تمام انسانوں کے اوپر، لعلہم یتقون، شاید کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. پھر دیکھیں تقوی کی بات آئی ہے، اور یہی بات ہے کہ اب یہاں پہ 2-3 بس باتیں انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ ہی ختم کریں گے. ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی ہم بات کیا کر رہے تھے، روح کی ترقی ہو رہی ہے، روح کی انہانسمنٹ ہو رہی ہے، روح اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے اوپر اس کو کنٹرول میں لے کر آ رہے ہیں، جسم کی خواہشات کو اس وقت پہ روک رہے ہیں اپنے ہاتھ میں، یعنی ایک طرح سے پوری طرح ہمارے کنٹرول میں جسم آ گیا ہے. یعنی روح ہمارا جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. اور کیوں اسٹرینتھن ہو رہی ہے؟ تاکہ قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بن سکے، تاکہ وہ جو اصل اس کی غذا ہے اسے وہ پوری طرح بالکل ایسے ہی مل سکے جیسے کہ اسے ملنی چاہیے. تو یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری روحانیت کہیں اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ نہ چلے جائے کہ ہم روزے سے باہر نکل کے بھی یہی سب کچھ سوچ رہے ہوں کہ نہیں بھائی اب تو جسمانی تقاضے ان کو تو پورا ہی نہیں کرنا ہے، بس جسم کو جتنا ڈپرائیو کریں گے اتنا ہی بس ہماری روح تو ہر وقت ایسی رہنی چاہیے، تو اب روزے سے باہر نکلیں گے تو بھی یہ کام کریں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بالکل کلیئر کر دیا ہے، اور ہم یہ بالکل سمجھ لیں اتنی زبردست، یہ اتنی بیلنس کر دینے والی آیت ہے کہ ایک پورا ہمارے پاس پورا ایک اسکول آف تھاٹ موجود ہے نا، جس کو ہم صوفیزم کی طرف کہتے ہیں، یا رہبانیت ہمارے یہاں اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس کا کانسیپٹ ہی پورا یہ ہے کہ جسم جو ہے نا یہ تو مٹی کا بنا ہے، یہی ہے اصل میں سارا فساد کی جڑ. تو اس کو جتنا ہم روکیں گے اور بس پھر ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے قابل ہوں گے، اور وہ کنیکشن ایسا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں، وہ بھی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یا دین ہمارا جو ہے نا ہم سے یہ نہیں کہتا. دین کہتا ہے کہ اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ روح کو اسٹرینتھن کرنا ہے. یعنی یہ دونوں چیزوں کا جو بیلنس ہے نا، روح اور جسم کا، یہ انتہائی ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوئے تھے نا. اس طرح کی ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ اتنے دن تک مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں. تو مطلب کہ میں روزہ کیا فرماتے ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں مطلب یعنی ہر وہ کام جو جسم کے لیے ضروری ہے میں وہ سب کرتا ہوں. تو کیا تم مجھ سے بڑھ کے متقی ہو کہ تم جو ہے وہ، یعنی ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں لیکن میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضور نے اس طرح کی بات ان سے یہ کہی کہ جو ہے مطلب مجھ سے بڑھ کے متقی اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو جسم کے بھی تقاضے پوری کرتا ہو، اور پھر بہرحال جو اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے راتوں کا وہ بھی مستقل قائم رہتا ہے. تو یعنی یہ نہیں ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم بالکل ہی اپنے جسم کو جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں، اس کو جو جائز اس کی خواہشات ہیں وہ اسے نہ عطا کریں. تو اسی لیے ہم یہ دیکھیں کہ انتہائی جسم کی کہنا چاہیے ہم ایسی بات جو کہ ہم کہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر بیوی اور شوہر کے اس والے تعلق کی بات، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو کیوں آئی ہے یہ سمجھ لیں، جسمانی ایک تقاضا ہے اور جائز تقاضا ہے، اس فطری تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، رمضان کی راتوں کے اندر جب رمضان کے روزوں کے بارے میں جب فرضیت آئی تھی تو صحابہ نے کیا خیال کیا تھا کہ اچھا پورے رمضان کے اندر بس روحانیت کو انہانس کرنا ہے نا، وہی کہ وہ، اور پھر اس کے اندر کیونکہ بہرحال فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس موقع پہ ایک واقعہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ انٹیمیٹ ہو گئے اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بعد ان کے گلٹ کا احساس تھا کہ ہم نے کوئی نافرمانی کا کام کر دیا. تو وہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پہ یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ نہیں اللہ، اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم جو اپنے نفسوں کے اندر جو خیانت کر رہے تھے اللہ نے اس کو جان لیا، بس فلان باشرہن، بس آپ سے جو ہے تم کیا کرو، تم مباشرت کرو اور جو کچھ وہ سب کچھ حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی رمضان کے راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، روزے، بلکہ رمضان نہیں کہا، سیام کی راتوں میں، یعنی روزے کی راتوں کے اندر، مطلب کیا ہوگا، بس یہ جو لمٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کرا. اچھا ایک چیز یہاں پہ ابھی اس کی بات پھر دوبارہ کرتے ہیں کہ یعنی ایک تو یہ والا جسم کا تقاضا ہو گیا، پھر دوسری بھی دیکھیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، کھاؤ اور پیو. دوسرا تقاضا ہمارے جسم کا کیا چیز تھی، کھانا پینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں بھی تمہیں الاؤڈ ہیں، لیکن کب تک، یہاں تک کہ خیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ جو یعنی مغرب سے لے کے سمجھ لیں سمپل زبان کے اندر فجر کے وقت تک یہ ٹائم تمہارے کھانے پینے کا ہے، کھاؤ پیو جو کچھ کھانا ہے کھاؤ. یعنی وہ جو جسم کا تمہارا دوسرا تقاضا تھا اس کو بھی تم اس ٹائم پہ جو ہے وہ پوری کرو. یعنی جب روزے کی حالت سے نکل جاؤ تو پھر اپنے جسم کے جتنے تقاضے ہیں جائز تقاضے وہ سب پورے کریں. لیکن بس وہی بات ہے کہ بے زور گھوڑا نہیں ہو جائے کہ اس کے اندر حرام حلال کی تمیز پر ختم ہو جائے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، بس ایک کنڈیشن لگا دی کہ ہاں وہ جو 10 دن عموماً اعتکاف کرتے ہیں لوگ، تو اس دوران میں مساجد میں جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اس وقت پہ جو ہے وہ کمپلیٹ
پابندی عائد ہو جاتی ہے. اس وقت پہ بیویوں سے جو ہے مباشرت نہیں کرنا. اور پھر کیا ہے, ٹھیک ہے یہ اللہ کی باندھی حدود ہیں, بس اس کے قریب نہ جانا. بس یہ آخری ایک آیت میں کر دیتی, پتہ نہیں کتنی دیر دے رہیں گے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام, اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے, اور نہ بھیجو اس کو حکام کی طرف تاکہ تم ایک فریق کے مالوں کو کھا سکو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ, اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو. اب وہی دیکھیں روزوں کا ذکر چل رہا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کروا دیا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی روحانیت کو بڑھا لیا اور ہم نے اب اپنی عبادات کو بڑھا لیا, تو جو مین جو مقصد تھا پورے رمضان کے روزوں کا وہ تو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا. اور یہی قرآن ہم اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے, یہی قرآن ہم سے جو ہے وہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم لوگوں کے مال نہ کھاؤ. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ٹھیک ہے روزہ رکھنا تو میرا جو ہے یہ تو میرے اوپر فرض ہے, لیکن جہاں پہ بات آئے گی میرے مال کے کھانے پینے کی یا میری بزنس ڈیلز کی یا میرے جو یہ مالی معاملات جتنے بھی ہیں کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں, چاہے وہ وراثت کا مال ہے, چاہے وہ کسی اور قسم کے طریقے سے کوئی حاصل کیا ہوا مال ہے, مطلب کہیں سے بھی یہ مطلب کتنا اللہ تعالیٰ فوری طور پہ یہ کہ یہ جو ٹریننگ یہ جو تقویٰ حاصل کیا گیا ہے نا اس کی مینیفیسٹیشن تمہاری باقی زندگی کے باقی حالات کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. بالکل جیسے ہم نے کہا تھا کہ 5 وقت نماز جب پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کیا مطلب ہے بس جانماز کے اوپر میرا اللہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب میں جانماز سے باہر جاؤں گی اور جو میں نمازوں کے درمیان میں جو ٹائم گزار رہی ہوں گی اس وقت پہ وہ نماز تو میرے لیے ٹریننگ تھی. اب وہ جو باقی ٹائم میں جو باقی زندگی کے میں معاملات کریں اس میں میرا جو تقویٰ ہے وہ کس لیول کا ہے. تو ایسے ہی روزہ 1 مہینے کی ٹریننگ تھی, اب باقی کے مہینوں کے اندر میرا معاملات کیا چلیں. باقی کیا میں تو رمضان کے مہینے کے بھی ہمارے پاس ہمارا جو کانسیپٹ بن گیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں, اس کے اندر مطلب کیا ہے دین تھوڑی ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایسے کھاؤ اور ایسے خرچ کرو, رشوت دو اور رشوت نہ دو. لٹرلی یہ رشوت کی بات نہیں ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ لوٹاؤ حکام کو اپنے مالوں کو تاکہ تم کھا لو ایک فریق کا مال گناہ کے ساتھ. تو مطلب یہ اسی یعنی حکام کی طرف جو ہے وہ کوئی مال کو پلٹا دینا اور صرف اس لیے کہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق کے اوپر اپنے حق لے کر آ جائے. یعنی ہم کہتے ہی ہیں اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس بہت ہی ہیں کہ ہمارا تو جائز کام ہے, لیکن وہ جائز کام ہمارا کیسے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے نا. یعنی جو ہماری فائل اگر 10ویں نمبر پہ رکھی تھی اب ہم پیسے دیں گے تو پہلے نمبر پہ آ جائے گی نا. تو بس دیکھو باقی جو لائن سے بیچارے کھڑے ہوئے تھے ان کا کیا قصور تھا. تو مطلب یہ جو ہم نے پورا سسٹم ایک بنا کے رکھ لیا ہے بالکل, اور ہم لٹرلی ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں اس کے کہ ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن بات کر رہا ہے. ایک تو حدیث ہے اسے تو ہم ایک کان سے سنتے ہیں, شاید دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں کہ کیا کریں ہمارا تو جو ہے وہ حالات ہی ایسے ہیں, یا بہت ہوتا ہے تم کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. اور وہ کون سی ہے, راشی والمرتشی, یعنی جو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ تو ہم بالکل ہی مطلب کتنی جسٹیفیکیشنز ہم عجیب سی اس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو کہ اب حکام کی طرف جو ہے وہ اپنے مالوں کو لوٹاؤ صرف اس لیے کہ تم دوسروں کا مال ہڑپ کرو یا دوسروں کے اوپر گناہ اور زیادتی کا کام کرو. تو یعنی یہ ہم سمجھ لیں کہ روزہ اور رمضان یہ چیز ہماری پوری ٹریننگ ہے, اور یہ ٹریننگ ہماری باقی کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اور ٹریننگ سب سے پہلی کیا کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہوتے ہیں, ہم اس کتاب کا کتنا حق ادا کرنے والے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بہرحال یہ میں اس وقت پہ ایک اینڈ کرتے ہوئے جس ماحول میں خاص طور پہ ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اس کو کمپلیٹلی ایکنالج, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں کے حالات بہت ہی پرفیکٹ قسم کے ہیں اور بس ہم تو اب کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تو اب ہم تو پیسہ دیں گے ہی نہیں, کہیں پہ رشوت دیں گے ہی نہیں. یقیناً ہم اس پوری چیز کو اکنالج کرتے ہیں, لیکن بات کیا چیز ہے کہ یہ جو حکام جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے لیے جو یہ کام کو اتنا مشکل جو ہمارے بن گئے نا, اس کی ریزن جو میری اپنی فیلنگ ہے وہ ہم خود ہیں. جب ہم ان کو عادی بنائیں گے رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں ہونا ہے, تو پھر مطلب لٹرلی پھر کون ذمہ دار ہے. ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ نہیں کرتے, لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی 4 پیسے دو اور کام کراؤ. یعنی اسے آگے سے ایک لمحے کے لیے ایک جگہ پہ یعنی سوچ نہیں ہوتی کہ کوئی تھوڑی سی خود اپنی کوئی محنت کر لی جائے. یعنی تھوڑا سا خود کسی ایک آفس میں جا کے ہم یہ سوچ لیں, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی پہلے اسٹیپ پہ یہ تو کرے گا ہی نہیں. تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے واقعی ایسے ہی حالات ہوں, لیکن کیا ہم نے اپنی مطلب ہمارے پاس ٹھیک ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں, لیکن
بہت ہی انتہائی سنسیئرٹی اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں نے اور آپ نے اپنا پارٹ ادا کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ وہ کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے اس کے واقعی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا, لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں دوسروں سے سنتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہوگا ہی نہیں. مطلب ہم آگے بڑھ کے اپنی کچھ کوشش تو کر لیں نا, کم سے کم اللہ کے آگے اتنی تو حجت ہو کہ نہیں اللہ میں نے کوشش تو کی تھی, آخر وقت پہ جب بالکل مجھ سے میرا ایک جائز چیز تھی, میری ایک ضرورت تھی جو میرے آگے کے اس کے لیے اتنا بڑا پرابلم تھا, اس کے بغیر میرے لیگل مسائل نہیں حل ہو سکتے تھے, اب میرا کام ہو نہیں رہا تھا, میں نے کوشش کر لی, اس لیے جو ہے میں نے یہ معاملہ کرنا پڑا. تو مطلب میرے پاس کوئی جواب تو ہو, کوئی جواز تو ہو لٹرلی, یعنی اللہ کے آگے کیا میری ایسی حجت کہ میں نے سنا تھا کہ جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر کیا اللہ مجھے میری اس جسٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ کرے گا. ہم اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں, اپنے خود ہی ایک دوسرے نہیں اپنے آپ سے ہی سوال کریں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. بہت لمبی ہو گیا آج کا پروگرام, چلیں آپ لوگ 2-3 حصوں میں سن لیجیے گا. میری ریکارڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.